يعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن. امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے, بخیر وعافیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو نہایت اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے. حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر, اور آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں, اپنے شرعی مسائل کا حل جان سکتے ہیں. آپ نے کرنا سمپلی یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے, نمبر نوٹ فرما لیجیے 042111700000, یعنی 042111700000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو آپ سرچ کیجئے اور یوٹیوب کی لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات انشاءاللہ آپ کو لائیو پروگرام کے دوران ہی مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر ہے, نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیوز میں شخصیات جوائن کر چکی ہیں, مہمان اس وقت موجود ہیں. پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ کی؟ جی الحمدللہ, شکر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, خوشی ہوتی ہے ہمیشہ آپ کو دیکھ کر. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ جی دوسری شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحمان انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. شیخ کیسے مزاج؟ ماشاءاللہ دوبارہ سے دیکھ کے خوشی ہوئی, اور مجھے لگتا ہے گیپ تھوڑا لمبا تھا لیکن الحمدللہ کافی لمبا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت میں رکھے. بیک ٹو دا ٹاپک, جو ہمارا سوالات ہوتے ہیں آپ کی جانب سے بھیجے گئے مفتیان کرام کے سامنے رکھتے ہیں. جی فضیلت الشیخ مفتی صاحب فرمائیے گا, سوال یہ ہے کہ حج پر جانے والی عورت اگر حالت حیض میں مکہ مکرمہ پہنچے تو پاک ہونے کے بعد اپنے پہلے عمرے کی نیت موجودہ رہائش سے کرے گی یا مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ سے کرے گی؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. مسئلہ یہ ہے کہ جب حائضہ عورت حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتی ہے اور نیت ان کی حج اور عمرہ ہے, اس صورت میں جب میقات پر سے گزرے گی تو ان پر لازم ہے کہ وہ احرام باندھے, یعنی عمرے کی نیت کرے, حج کی نیت کرے. جب ان کا ارادہ یہ حج یا عمرے کا ہے تو میقات سے بغیر احرام کے گزرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ جو حیض ہے یہ احرام کے منافی نہیں ہے, یعنی ایک عورت حالت حیض میں ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ حج کا احرام نہیں باندھ سکتی, حج کی نیت نہیں کر سکتی یا عمرے کی نیت نہیں کر سکتی. یہ عمرے کی نیت کرے گی, حج کی نیت کرے گی, اور اس پر یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہے. اچھا. تو لہذا اب یہ نیت بھی نہیں کرے گی. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب وہ حالت حیض میں تھی, افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت, حالت حیض میں بھی آپ نے وہ سارے کام کرنے ہیں جو حاجی کرتے ہیں سوائے اس کے کہ بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کرنا. اچھا ٹھیک تو ہے. بیت اللہ شریف کا طواف جو ہے یہ اس کے لیے منع ہے. باقی تمام امور, یعنی وہ حج پہ گئی ہے اور حالت حیض میں ہے تو طواف نہیں کرے گی, وہ سیدھا چلی جائے مینا پہ, مینا میں رہے, حالت حیض ہی میں وہ حج ادا کرے, پھر اسی طرح عرفات میں جائے, پھر مزدلفہ میں جائے, پھر مینا میں آئے, کنکری مارے, سارا کچھ کرے, لیکن وہ طواف نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی, جب وہ پاک ہو جائے گی تو طواف بھی کر لے گی. ہاں تو یہ اس کی یہ بھی ایک دلیل ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا والی. دوسری دلیل ہے کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا خاتون ہے, وہ حج کے لیے نکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور جب ذوالحلیفہ پہنچی تو وہاں پر بچے کو جنم دیا, حالت نفاس میں ہو گئی. تو نفاس اور حیض کا ایک ہی حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی حکم دیا کہ وہ نیت کرے حج کی اور چل پڑے. تو یہ حیض یا نفاس یہ منافی احرام نہیں ہے. اور اس ایسی عورت کے لیے میقات پر سے گزرنا بغیر نیت حج اور عمرے کے, جبکہ ارادہ یہی ہے, جی بالکل بالکل, یہ اس کے لیے جائز بھی
نہیں ہے۔ اچھا شیخ، جیسے پاک ہوتی ہے خاتون، اس کو نیت جو ہے موجودہ رہائش سے کرے گی یا مسجد عائشہ سے؟ نیت تو اس نے حالت حیض میں کرنی ہے جہاں سے وہ آئی، مثلا جہاد میں جا رہی ہے، یہاں سے ہم نکلیں فار ایگزامپل، جی جدہ پہنچنے سے پہلے وہ اعلان کرتے ہیں کہ میقات پر آپ لوگ پحنچنے والے ہیں، جی جی بالکل، یہیں سے یہ خاتون نیت کر لے گی، خواہ وہ پاک ہے یا نہیں، ہاں جی جس حالت میں بھی ہے وہ، حتیٰ کہ جنابت کی حالت میں جو ایک بندہ ہے، حیض کی حالت میں جو بندہ ہے، جس حالت میں بھی ہے وہ نیت کر لے۔ نیت کرنے کے بعد جب وہ حالت بدل جائے گی پھر باقی احکام وہ باقاعدہ ادا کرے، باقی ساری پابندیاں لاگو ہو گئی ہے، یعنی دستانے یہ خاتون نہیں پہنے گی، نقاب نہیں پہنے گی، اسی طرح خوشبو نہیں لگائے گی اور اپنے ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹے گی، پابندیاں اس پر لاگو ہیں۔ اچھا ایک دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے یہ نیت تھی اور بغیر احرام کے ایسے ہی چلی گئی، عدم علم کی وجہ سے اس نے کہا میں تو حیض سے ہوں تو میں کیا احرام باندھوں، اب وہ جائے، اگر وہ چلی گئی ہے تو اب وہ زمین حل کی طرف جائے، یعنی حرم کے حدود سے باہر نکل کے وہ پہلے عمرے کی نیت کرے، عمرہ ادا کرے، عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر جیسے حج کا وقت شروع ہو جائے حج ادا کرے۔ مطلب یہ مقصد یہی تھا ہمارا شیخ جو آپ نے ماشاءاللہ کلیئر کر دیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو علم ہی نہیں اس بات کا، تو وہ پھر وہی معاملہ ہے کہ رہائش پہ جا کر یا یہ ترتیب رہتی ہے۔ بعض لوگ اس میں پھر یہ سختی کرتے ہیں کہ یہ بغیر احرام کے گزر چکی ہے لہذا اس کے اوپر دم ہے، تو اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور بس۔ دم جو ہے پہلے بھی ہم نے بتایا ہے کہ 5 قسم کے دم ہیں، 5 قسم کے دموں کے علاوہ اور کوئی دم نہیں ہے، اس میں یہ شامل نہیں، یہ شامل نہیں ہے۔ دم احصار ہے، دم تمتع ہے، دم اسی طرح بدل ہے، مثلا کسی نے ایسے کر لیا کہ شکار کر لیا تو اس صورت میں وہ دم دے گا، اور اسی طرح دم جو ہے وہ جماع کر لیا دوران حج بیوی کے ساتھ تو پھر اس کے اوپر دم ہے، تو یہ جو ہے نا یہ دم فدیہ ہے، ایک بندے نے نا سر موڑ لیا بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، اس کے اوپر دم ہے۔ دم احصار، دم فدیہ، دم جزا 3، دم تمتع، دم قران 4، اور 5واں دم جو ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیا اس دوران اس کے اوپر بھی دم ہے۔ لازم ہے سر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ شیخ مفتی صاحب۔ فرمائیے گا شیخ محترم، یہ اس حوالے سے اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ خواتین کو، بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہوتا اور علم کم ہونے کی وجہ سے وہ غلط کر بیٹھتے ہیں۔ اب اس صورت میں مجھے بتائیے گا ان کے اوپر کیا لازم ہے؟ اب جیسا کہ شیخ نے بتایا اس کو فالو اپ کرنا چاہیے، اگر نہیں کرتے اور اپنی ترتیب کے حوالے سے چلتے ہیں تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ایک عورت مخصوص ایام میں چلی جاتی ہے آگے، ہاں جی سر بالکل، تو اس پہ دم تو نہیں، جیسے کہ شیخ نے وضاحت فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ جو کام حاجی کرتا ہے وہ کام تم بھی کرو، ظاہر بات وہ سارے کام کریں گے، ٹھیک ہے، وہ ادا ہو جاتے ہیں، قبول ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا۔ تو باقی جو بیت اللہ کا طواف ہے، کیونکہ طواف کو نماز کے ساتھ بھی تشبیہ دی جاتی ہے، تو جیسے یہ عورت حالت حیض میں نماز نہیں پڑھتی تو ویسے ہی حالت حیض میں طواف بھی نہیں کرے گی، لیکن جب ان ایام سے نکل جائے گی پھر باقی جو کام ادھورے رہ گئے ہیں طواف وغیرہ وہ مکمل کر لے گی۔ اچھا شیخ، اگر کچھ خواتین کا میڈیکل پرابلم بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو نارمل ڈیز 5 سے 7 دن ہوتے ہیں یا اس سے بڑھ جاتے ہیں، اب وہ یہاں سے تو اس کو ذہن میں ہے کہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور میں باقی معاملات کر لوں گی، لیکن اگر نہیں ہوتے فار ایگزامپل یہ کیسز ہیں موجود ہیں تو اس حوالے سے کیا رہنمائی ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے حیض، جی، ایک ہوتا ہے استحاضہ، جی سر بالکل، ٹھیک ہے، یہ عورت ویسے جج کر سکتی ہے کہ حیض کا خون اور اس کے علاوہ جو خون ہوتا ہے نا ان میں کچھ فرق ہوتا ہے، ڈیفرنس ہوتا ہے، جس سے وہ امتیاز کر سکتی ہے کہ یہ حیض کا خون ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور خون ہے۔ اگر اس کو اپنی روٹین سے یا عادت سے زیادہ خون آ رہا ہے، یعنی کہ اس کے 6 دن تھے، 5 تھے، یعنی ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے میڈیکلی بالکل، جی، تو اگر وہ غیر معمولی طور پہ زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر ہم واللہ عالم بالصواب اس کو استحاضہ میں لے کر جائیں گے، یعنی کہ وہ حیض کا خون نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو استحاضہ میں یعنی کہ جو حیض کے علاوہ خون ہوتا ہے
اس میں وہ نماز وغیرہ پڑھے گی, طواف بھی کرے, ہاں جی, جب نماز پڑھے گی تو آپ بھی لوڑا کرے گی. اچھا اچھا, پھر وہ اپنے سارے معاملات کریں گے. جی 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 سر, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. شیخ محترم آپ کی جانب میں بڑھیں گے, فرمائیے گا, پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے یا پھر سنت موقع ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے دونوں طرح کی آراء موجود ہیں, وجوب کی آراء بھی موجود ہیں اور سنت مؤکدہ, ان کی بڑی تاکیدی سنت ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا. اچھا, دونوں طرح کی آراء موجود ہیں. جی اچھا شیخ محترم, آگے بڑھنے سے پہلے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے, کیونکہ بہت سے لوگ اس کو سنت موقعہ کو بھی نہیں جانتے, اس کا کیا مطلب ہے, یہ بھی رہنمائی فرما دیں. مطلب سنت تو عام لفظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام. مؤکدہ یا موقدہ لفظ نکلا ہے تاکید سے. تاکید ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں یہ کام تاکید سے کہہ رہا ہوں. تو سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہمیشگی فرمائی ہو اور اس پہ عمل کرنے کی تاکید فرمائی ہو. ٹھیک ہے, پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا, ذرا گھٹ کے کہہ دینا. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ وہ ایک انداز اس میں آ جاتا ہے. کام ویسے اچھا ہے, لازم کریں آپ. جی جی انشاءاللہ تعالی. جی تو بہرحال میں نے بتایا کہ دونوں آراء موجود ہیں, لیکن دلائل کو دیکھتے ہوئے ایک میرا جو رجحان ہے, باقی شیخ محترم بھی روشنی ڈالیں گے, جی سر, میرا رجحان جو ہے وہ وجوب کی طرف جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں عید الاضحیٰ, مطلب اس کا نام ہی عید کا اضحیٰ ہے. ٹھیک ہے, اضاحی, ٹھیک ہے, اضحیہ, جی جی, قربانیاں. اگر ہم نے اس قربانی کو ہی ایک انسان کے اختیار میں دے دینا ہے یا اس کو وجوب کے درجے سے نکال دینا ہے, تو پھر اس نام کا امتیاز, اس کا جو ایک بھرم ہے, جو وزن ہے نا, وہ شاید وہ پورا نہیں رہتا, کمپرومائز ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو دوسرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. فرمایا کہ جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود, استطاعت نہیں کہ وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو کسی بھی کام کے واجب ہونے کی فقہی طور پہ, اصول فقہ کی روح سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کو نہ کرنے پہ ڈانٹ پلائی گئی ہو یا کوئی سزا سنائی گئی ہو, وعید سنائی گئی ہو. اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں انداز زجر و توبیخ والا ہے کہ مطلب وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تو اس انداز سے سختی اور وعید والا ایک انداز معلوم ہو رہا ہے نا. حالانکہ نماز بہت لازم ہے عید کی, جی اس کے بارے میں بھی obviously رہنمائی ہے کہ لازمی پڑھے, خواتین بھی بہت عیدگاہ تک مخصوص ایام میں بھی آپ آئیں ضرور, نماز میں بے شک نہ شریک ہوں. تو اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ان کا بھی وجوب کا رجحان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر نماز کے ساتھ فرمایا ہے, جیسا کہ سورہ کوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اور اسی طرح قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ نماز کے ساتھ فرمایا ہے, تو نماز واجب ہے. تو ایک انتہائی مہم اور واجب چیز کے ساتھ کسی چیز کا تذکرہ کرنا اور اس کے بعد اس کو لے کے آنا, یہ بھی ایک بڑی قوی دلیل ہے. باقی آگے انہوں نے جو لوگ سنت موقدہ کہتے ہیں یا استحباب کے درجے پہ رکھتے ہیں, ان کے دلائل کا انہوں نے جواب بھی دیا ہے. خیر وہ ایک تفصیلی بحث ہے. بہرحال میرا یہ رجحان ہے کہ یہ واجب ہے, جس بندے کے پاس وسعت ہے وہ لازمی کرے. سر استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت نہیں, میں کہوں گا حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث کے ایک ایک لفظ میں بڑا وزن ہے اور بڑی رہنمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نصاب نہیں بیان فرمایا, ٹھیک ہے, جیسے زکوٰۃ کا نصاب بیان فرمایا ہے, تو یہاں پہ نصاب نہیں بلکہ سعہ, وسعت کا لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں پنجابی میں کہ جیدہ کو ہاتھ سوکھا ہوا. لیکن آج کل میرے خیال میں ہم سے پوچھنے کی بجائے نا انسان اپنی خود پوزیشن کو جج کر سکتا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں, میرے پاس وسعت ہے کہ نہیں ہے. یعنی کہ وسعت سے مراد ہے کہ جو انسان کی بنیادی اخراجات ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بجلی کا بل نہ دیں, وہ قربانی میں ڈال لیں, بالکل صحیح, ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے آپ گیس کا بل نہ دیں, اس کو قربانی میں ڈال لیں. بچے بھوکے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بچوں کے وجود سے کپڑے اتار لو اور ان کے منہ سے نوالا چھین لو اور قربانی کرو. یعنی جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان پہ خرچ کر کے اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں بکرا لے سکتا ہوں یا میں حصے دار بن سکتا ہوں, تو آپ کریں قربانی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ, تفصیلی آپ نے ماشاءاللہ بیان کی. شیخ محترم آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گا اس معاملے میں. بارک اللہ فی. ہمارے بھائی شیخ انور
حافظہ اللہ نے بہت اچھی تفصیل بیان فرمائی. مسئلہ یہی ہے. ایک تو یہ حدیث ہے نا، من وجد ساعتاً، جس بندے نے فراخی پائی پھر وہ قربانی نہیں کرتا. وسعت ہے، فراخی ہے، گنجائش ہے اور ہاتھ کھلا ہے اس کا، اس کے باوجود نہیں کرتا تو نہ آئے ہمارے مصلی پہ. تو یہ وعید ہے، یہ ڈانٹ ہے، زجر ہے. تو یہ عام عمل، سنت عمل پہ ایسے ڈانٹ اور زجر نہیں ہے. یہ واجب عمل کے اوپر ہی ایسے ڈانٹ اللہ کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے. ایک اور حدیث ہے اور وہ حدیث بھی ثابت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ان کو ثابت مانا ہے. وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل عام علی کل اہل بیت اضحیۃ و عطیرہ. ہر سال ہر گھر والوں پر ایک اضحیہ اور عطیرہ ہے. عطیرہ بھی ذبح کرتے تھے رجب کے مہینے میں. اس کے بارے میں نسخ ثابت ہے، یعنی یہ عطیرے والا حکم جو ہے یہ منسوخ ہے اور اضحیہ والا حکم اپنی جگہ پہ ہے. اور یہ جو اعلیٰ ہے نا، یہ صیغہ بھی اہل اصول کے ہاں، اصول فقہ والوں کے ہاں وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی ہر گھر والوں پر یہ ہے. ہاں جن کی استطاعت نہیں ہے وہ تو اس قانون سے ہی مستثنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جو وسعت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس کو پابند نہیں کرتا، مکلف نہیں بناتا. ہر بندے کو اس کی وسعت کے مطابق پابند کیا گیا ہے. تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا عظیم عمل ہے اور کرنا چاہیے. اور اس میں پھر پڑوسیوں کا، غریبوں کا، مساکین کا، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے ہمارا یہ معاشرہ ایک غریب معاشرہ ہے. اچھا، ان میں مالدار لوگ تھوڑے ہیں، وہ نا ہفتہ گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، یہ مرغی گوشت جو ہے نا یہ بھی نہیں خرید سکتے. بالکل صحیح فرمایا. اچھا، تو آپ جب سال کے بعد آپ کے پاس وسعت ہے تو ذبح کرو. اور یہ فقراء مساکین کتنا خوبصورت کام ہے، ہو جائے، خیال رکھا جائے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. شیخ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں کچھ سوال ہیں. محمد عمران صاحب لکھتے ہیں جس بندے کی 30,000 تنخواہ ہے وہ بکرا نہیں لے سکتا تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ اور آگے لکھتے ہیں جی بکرا عید پر جو قربانی ہے وہ فرض ہوتی ہے یا نہیں؟ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے لیکن وہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. ہاں جی، دیکھو حدیث میں جو بات آئی ہے نا، سعہ کے الفاظ ہے، گنجائش، وسعت، فراخی، یہ الفاظ ہیں. تو جو شخص اس طرح ہے کہ اس کی تنخواہ 30,000 ہے اور کوئی ذریعہ آمدن ہے نہیں، اب 30,000 کا بکرا بالکل نہیں ملتا، بلکہ 30,000 کا جو ہے نا حصہ بھی جو اعلانات نشر ہو رہے ہیں 35 سے اوپر ہی شروع ہو رہا ہے، تو حصہ بھی نہیں پا سکتا. تو یہ بندہ صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قربانی نہیں، کیونکہ گھر کے اخراجات ہی نہیں ہو رہے شاید اس میں تو نہ یہ گناہگار ہے. 30,000 میں بجلی کا بل ہے، باقی گیس کے اخراجات ہیں، اسکول بچوں کے اخراجات، رینٹل پہ بھی ہو سکتے ہیں، رینٹ پہ ہاؤس ہو سکتے ہیں، کرایہ کہاں سے دے. تو یہ بندہ تو اس قابل ہے کہ لوگ اس کو نا اس کے ساتھ تعاون کریں انشاءاللہ. اور میرے خیال میں وہ جو شیخ فرما رہے تھے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کریں قربانی میکسیمم، تاکہ جن لوگوں نے جو کھا نہیں سکتے، پورا سال نہیں کچھ کھاتے، ایون تو چکن نہیں کھا سکتے، تو لیکن جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا نا، یہ نہیں ہم کہتے کہ وہ بجلی کا بل وہ نہ ادا کرو، میٹر کٹ جائے گا، گیس کا میٹر کٹ جائے گا. اسی طرح بچوں نہیں، آپ کے پاس وسعت ہے، قربانی کر لی ہے، قربانی کے بعد بھی آپ کے گھر کے معمولات بالکل اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، پھر قربانی کریں. لیکن اگر صورتحال یہ بنتی ہے، تنگی آ جاتی ہے، آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے بیوی کے ساتھ، بیوی کی لڑائی ہوتی ہے آپ کے ساتھ کہ ہم نے تو کہا تھا قربانی نہیں کرنی، آپ پیچھے پڑے ہوئے تھے تو قربانی کر لی، اب یہ حال ہے. بالکل صحیح فرمایا. یہ ایسے بالکل اس تنگی میں نہیں جانا. ٹھیک ہے سر. جب قرضے کے معاملے میں بھی کہتے ہیں نا، اگر قرضہ لے کے بھی قربانی کرنی ہے، یہ بھی بہت سارا سوال پوچھا جاتا ہے، بعد میں لٹا ہی نہیں سکتا، نہ کرے. جیسے ابھی حالات ہیں کیسے لٹائے گا؟ نہیں لٹائے گا اس وقت تو وہ. اچھا، کئی لوگ شیخ
کالر بھی لائیو ہے, انہیں بھی لیں گے. کئی لوگ ایسا کرتے ہیں, خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ دل کے حال تو جانتا ہے, وہ جان بوجھ کے قرضہ لینا ہے, اور ایک بھرم جو ہوتا ہے نا وہ رکھنے کے لیے بھی کئی لوگ قربانی کرتے ہیں, اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے. یہ بھرم تو ریاکاری ہے, ریاکاری, اور اس کا بھرم اللہ کا ہی رکھنا ہے. سبحان اللہ, جس اللہ کا بھرم رکھنا ہے بات, اس کی دی رخصت کو قبول کریں. سبحان اللہ. اگر اللہ کے بھرم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے, اور بہت زیادہ اور مشکلات میں پڑیں گے. تھینک یو سو مچ. بڑا خوبصورت جملہ شیخ نے فرمایا ہے, اللہ کا ہی بھرم رکھنا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. کالر ہیں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہاڑی سے. اشفاق صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ اللہ پاک کے بہت کرم ہے جی. ماشاء اللہ جی. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے بھی 2 بھائی ہم حصہ رکھ سکتے ہیں ایک قربانی میں؟ ایک قربانی کون سی ہے مجھے بتائیں, گائے ہے کہ چھوٹا بیل ہے, کیا معاملہ ہے بھائی؟ کیا نام ہے, بکرا لے لیں دونوں بھائی رل کے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے اشفاق صاحب. جی جی فرمائیے فرمائیے. یہ ہے بھائی جو قربانی کرتے ہیں بھائی گوشت تو بعض لوگ وانٹتے ہیں بھی فریج میں رکھ دیتے ہیں, یہ جائز ہے نہ جائز ہے, رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ اچھا جی ٹھیک ہے, بہت اہم ترین پوائنٹ کی طرف نوٹس. جی پوچھ لیں کہ دونوں بھائی اکٹھے رہتے ہیں. اچھا اشفاق صاحب آپ اکٹھے رہتے ہیں کہ گھر الگ الگ ہیں؟ کٹھے. کچن بھی ایک ہے آپ کا؟ کٹھے رہتے ہیں سر. اشفاق صاحب کچن بھی ایک ہے؟ نہیں کچن علیحدہ. کچن الگ الگ جگہ پکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اشفاق صاحب, بہت شکریہ سوال کرنے کے لیے. وہاڑی سے ہمیں کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب سے فرمائیے. جو صورتحال انہوں نے بتائی ہے, اس صورت میں یہ 2 بھائی ایک حصہ جو ہے نا وہ خرید سکتے ہیں, کیونکہ ان کا گھر بھی ایک ہے, اکٹھے رہتے ہیں, اور کاروبار کا بھی بتایا کہ مشترکہ ہے. کاروبار کے بارے میں نہیں پوچھا. تو کاروبار بھی اگر اکٹھا ہے تو پھر بات بہت آسان ہو جاتی ہے کہ آمدنی بھی ایک ہے, گھر بھی ایک ہے. وہ کچن تو اب نا بعض اوقات ویسے ہی لوگ مزے کے لیے الگ کر لیتے ہیں کہ آپ کا مزاج اور ہے, میرا مزاج اور ہے کھانوں کے اعتبار سے, تو وہ الگ کر لیتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب وہ رہتے بھی ایک ہیں, اور اگر ان کا والد صاحب موجود ہے, وہ بھی اسی گھر میں ہے, پھر تو سبحان اللہ ساری ذمہ داری والد صاحب کی ہے, اور یہ ایک ہی حصہ لے لے اور پیسے اکٹھے کر کے کر لیں, پھر تو بلا شک و شبہ مسئلہ حل ہے. اور یہ جو صورت ہے اس میں بھی مسئلہ حل ہے. اچھا ٹھیک ہے. شیخ محترم فرمائیے اس بارے میں آپ بھی. یہ اگر تو دونوں کی مستقل اپنی الگ الگ انکم ہے نا جی, تو اس صورت میں تو میرے خیال میری دانش کے مطابق بکرا, وہ کا بھی بکرا ہے انہوں نے, بکرے میں وہ حصہ دار بن سکتے ہیں. ہاں اگر وہ اپنے بھائی کی کفالت میں آتا ہے, یعنی کہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ کماتا نہیں ہے, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس کے بیوی بچوں کی طرح ہی ہے, یعنی کہ اس کے ہی طفیل پہ وہ کھاتا پیتا ہے, پھر تو وہ اس کی طرف سے کفایت ہو جائے گی. یعنی کہ بکرے میں پارٹنرشپ کرنا یا حصہ ڈالنا یہ الگ چیز ہے, اور اس بکرے کا سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جانا, بیوی کی طرف سے, بچے کی طرف سے کافی ہو جانا, ایون کہ اگر گھر میں والد محترم بھی رہ رہے ہیں لیکن وہ کماتے نہیں ہیں, وہ بھی بچے کی بیٹے کی کفالت میں ہیں, ان کی طرف سے بکرے کا کافی ہو جانا یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن گائے اور اونٹ کی طرح مستقل ایک حصہ بکرے میں ایسے ڈالنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کی الگ سورسز آف انکم ہیں دونوں کے, تو وہ پھر ایسے بکرے میں پارٹنرشپ کر سکتے ہیں, حصے کے طور پر نہیں کر سکتے. یعنی شیخ صاحب کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 بھائی ہیں یا 2 اشخاص ہیں, وہ کہ یار ہم ایک بکرا لے لیتے ہیں تو آپ کی بھی قربانی ہو جائے گی, میری بھی ہو جائے گی, یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ہم نے بات بتائی وہ یہ ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک اہل بیت ہیں, اور اس بنیاد پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک شخص اپنی طرف سے اپنے اہل بیت کی طرف سے ایک بکری بکرا ذبح کرتے تھے, اس بنیاد پر ہے. ورنہ بذات خود یہ 2 بندے ایک حصے میں شریک نہیں, مستقل طور پہ. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اچھا شیخ, ایک اور سوال انہوں نے پوچھا تھا, سارا گوشت ہی گھر رکھ لیتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ گوشت میرے خیال میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذخیرہ کرنے کی, یعنی کہ گھر میں رکھنے کی اجازت دی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اس اجازت سے یہ مراد نہیں ہے
جو ہم نے لیا ہوا کہ شاپر پیکٹ بار بار کے ساری رکھ لو اگلی اور عید تک کا اسٹاک کر لیں. یہ نیت کر کے بیٹھ جائیں جی عید کے بعد فلاں مہمان آنے ہیں وہ بھی اس میں بھگتا دیں گے، فلاں مہمان آنے وہ بھی اس میں بھگتا دیں گے، اور غریب بندے کو پھر آج کل تو میں سمجھتا ہوں حالات پھر وہی ہوئے پڑے ایسے ہی ہوئے سر. آج کل تو مڈل کلاس جو ہے وہ بیچاری پس رہی ہے، نہیں افورڈ کر پا رہی. ٹھیک ہے، وہ بیچاری بڑی تنگ ہے. بالکل صحیح فرمایا. ٹھیک ہے، تو آج کل بھائی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں تھوڑا بہت رکھ لیں، لیکن یہ ہے نا کہ غریب کو 2-3 بوٹیوں پر رکھا دینا یہ اچھا رویہ نہیں ہے. بے شک ایسے یہ بہت زیادہ خوبصورت سے بات زیادہ کی خرچ ہے. کریں. اور بلکہ تقسیم پہ اگر بات آ گئی ہے نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک عجیب سی رسم نکلی ہوئی ہے کہ جی اچھا فلاں نے بکرا کیا ہے، ہم نے بڑا جانور کیا ہے، اب وہ ہمارے اوپر ترس کھا کے بھیجیں گے کہ یار انہوں نے بکرا نہیں کیا، ان کو بکرے کا بھیج دو. ہم کہیں گے یار انہوں نے کٹا نہیں کیا، انہوں نے بڑا نہیں کھایا، چلو ان کو بڑا بھیج دو. یعنی کہ آپس میں ہی وہ جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں، لین دین کیے جا رہے ہیں. اب جس بیچارے کو نہ بکرا ملا ہے، جس بیچارے کو نہ چھترا ملا ہے، نہ جس بیچارے کو بچڑا ملا ہے، اس کا بھی کچھ خیال کر لیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح فرمایا. اور پھر اب یاریاں دوستیاں بھی آ گئی ہیں، وہ باربیکیو والا سسٹم بھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ عمدہ حصے نکال کے رکھ لیتے ہیں جی یہ ہم آج رات کی پارٹی ہے اور یہ ہوگی اور اسی سے ہی کریں گے اور اسے کہتے ہیں حق. تو اللہ کے بندو وہ آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، آپ سارا سال یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ماڑے بندے کا خیال کر لیں. وہ بیچارہ امید پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ یار میں سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ گوشت دے کے آئیں گے، لیکن ہم نے پھر آپ نے اگر کرنا ہے باربیکیو کا معاملہ ہے تو آپ افورڈ کریں، زیادہ قربانی کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگوں کو بھی دیں اور گھر کے لیے بھی انشاءاللہ کریں. سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. لائیو کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سعدیہ صاحبہ فیصلہ آباد سے ہیں، فرمائیے گا بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال تھا کہ کیا ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر رکھ سکتے ہیں تو کون سی تاریخ کے مطابق، پاکستانی یا سعودیہ سے؟ اچھا جی ٹھیک ہے سعدیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے کال کی فیصلہ آباد سے. شیخ مفتی عبدالعلی خان صاحب. شیخ محترم بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس پہ تو ڈسکشن ہر سال رہتی ہے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں معاملہ رہ جاتا ہے سر. اچھا یعنی عرفے کے روزے کی بات. ہاں، اور تاریخ بھی. ایک تو یہ ہے کہ پہلے رکھ سکتے ہیں یا نہیں، دوسرا سوال ہے کہ تاریخ کیا ہے، سعودی عرب کی یا پاکستان کی یا دنیا میں کوئی ملک. ہاں جی، جب بھی یہ سوال ہوتا ہے تو اس بارے میں یہی کہتا ہوں کہ چونکہ عشرہ ذو الحجہ یہ بہت ہی افضل ایام ہے، افضل ایام دنیا ہے اور روزوں کے ایام ہیں. جی جی بالکل. تو آپ 8 کو بھی رکھیں، 9 کو بھی رکھیں. اچھا یعنی 8 کو آپ رکھیں گے تو یہ 8 ادھر کا 9 ہوگا اور یہاں کا 8 ہوگا، اور پھر آپ 9 کو بھی رکھیں. تو وہ اختلاف اور جو اس طرح شک اور شبہ ہے ان سے آپ نکل جائیں گے. اچھا شیخ، جیسے گرمی پڑ رہی ہے، کوئی بندہ ماڑا بھی ہوتا ہے ساڈے ورگا جڑا کہندا ایک رکھنا ہے، تو اس والے سے فرما دیں آپ کوئی ایک رکھنے کے لیے. ہمارے تو اکثر اہل علم پھر یہی کہتے ہیں کہ عام رمضان کے روزوں میں یہ بات الگ ہے. اچھا ٹھیک ہے. رمضان کے روزے عدت کے مطابق رکھیں گے، اور یہ جو عرفے کا روزہ ہے اس بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیام یوم عرفہ. جی. تو یہاں پر تاریخ کا نہیں ذکر کیا بلکہ یہ کہا کہ عرفے کے دن کا روزہ. جب عرفہ اکٹھے ہوتے ہیں جو ہے جی جی عرفے کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں تو عرفہ نہیں ہے نا، عرفہ تو وہاں پر ہے، حاجی اس دن عرفات میں گئے ہوتے ہیں، میدان وہاں پر ہے عرفات کا. تو لہٰذا اس دن وہ روزہ رکھیں گے، اور وہ جو 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے وہ بھی اس صورت میں یہ حاصل ہوگی. تو اس بنیاد پر دل یہی مانتا ہے کہ جس دن عرفہ وہاں پہ ہو وہ روزہ رکھے. باقی وہ ہمارے ایک بھائی ہیں، شیخ ہیں، وہ آخر میں لکھ دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر بندے کے لیے اپنی ایک رائے ہے، ایک جہت ہے، جو اس کو سمجھ آئی ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے، انشاءاللہ ماجور ہی ہوگا. جی جی ٹھیک ہے. شیخ محترم فرمائیے گا آپ بھی اس حوالے سے. جی میرے خیال میں میرا یہی ہے کہ اپنے اپنے مطلع کا وہ اعتبار کرے. اچھا جس علاقے کا جو مطلع ہے نا، جیسے باقی ایام میں، باقی مہینوں کی تعیین میں ہم اپنے مطلع کا اعتبار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہ شیخ نے اشارہ فرما دیا ہے، چلیں اگر اس کو رمضان میں لے جائیں کہ افطروا لرؤیتہ وصوموا لرؤیتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چاند کو دیکھ کر ہی روزے شروع کرو، اس چاند کو دیکھ کر ہی روزے ختم کرو. تو دیگر معاملات میں یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، ٹھیک ہے، تو اپنے اپنے مطلع کا اعتبار ہے. تو یہاں بھی آپ کے اعتبار سے جو یوم عرفہ بن رہا ہے
اس اعتبار سے روزہ رکھ لیں. اچھا اس اعتبار سے رکھ لیں, ٹھیک ہے. سیفٹی یہ ہے کہ دونوں سے رکھ لیں. دو کی شاعر نے بڑی اچھی بات کی, تطبیق بڑی اچھی تطبیق ہے کہ بالکل یہ آپ نکل گئے ہیں بیچ میں سے, بالکل شبہ ہی نہیں رہا بالکل. اور اس کے علاوہ شیخ 2 سے بھی زیادہ رکھ سکتے ہیں, 9 بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جو پورے جو ذی الحجہ کے ایام ہوتے ہیں ان پورے ایام کے روزے بھی رکھتے ہیں. وہ تو مطلق طور پہ دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ, فرمایا کہ ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل بندہ کرتا ہے نا وہ اللہ کو ویسے بڑا محبوب ہے. سبحان اللہ. وہ آپ صدقہ و خیرات کر لیں, ٹھیک ہے, وہ آپ روزے رکھ لیں, تو اگر آپ روزہ تو ویسے ہی عام دنوں میں اگر بندہ نفلی رکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے برابر اس کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے. تو اگر یہ نفلی روزہ جو ہے وہ ان ایام میں رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اور بھی زیادہ محبوب ہوگا. اگر کسی کے اندر گنجائش ہے جسمانی طور وہ ایسا کر سکتا ہے تو رکھ سکتا ہے, وہ کرے اہتمام اس کا. ٹھیک ہے سر. شیخ محترم فرمائیے اس پر. ہاں حدیث بھی آئی ہے, وہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, کان یصوم 9 ذی الحجہ. جی تو 9 ذی الحجہ سے یہی ہے کہ یہ 9 دن روزہ رکھتے تھے. اچھا ماشاء اللہ, ٹھیک ہے سر. وہ تو پھر ڈیبیٹ ہی کی ختم ہو ہی گئی کہ آپ ماشاء اللہ سارے رکھیں اور نیکیوں کا سیزن ہے, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں ہمارے ناظرین کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. سیزن ویسے اب روزے ہیں, روزوں کے بعد میرے خیال میں ایک بڑا سیزن یہ ہوتا ہے کہ جیسے بکروں کا سیزن لگاتے ہیں نا سر, جانوروں کا سیزن لگاتے ہیں تو نیکیوں کا بھی لگانے ہیں. ویسے سر یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ ہم بہت زیادہ اس طرف چلے جاتے ہیں, مصروفیت ہم چکر لگانے پہ رہتے ہیں لیکن نیکیوں کی طرف تھوڑا کم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ محترم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھا یہ گیا ہے مفتی عبد الرحمن انور صاحب, پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا ایک بکرے میں ایک سے زیادہ افراد اسے ڈال سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ سوال ہو چکا ہے سوال بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ پھر بھی اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ فرما دیے. نہیں, دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے میں شراکت کی کوئی مثال تو نہیں ملتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے میں شرکت کرنے کا, اشتراک کا اور پارٹنرشپ کا بتایا ہے, اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے, اونٹ کا بھی بتا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو بکرے کی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ بکرے بندہ پارٹنرشپ کر کے بیٹھ جائے, ٹھیک ہے. تو بکرا ایک فرد مشکل طور پہ اپنی طرف سے ایک بندہ ہی کر سکتا ہے, اس میں ایسے پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی. گھر والوں کی طرف سے, گھر میں 10 بندے بھی ہیں نا, اگر گھر کا کفیل بکرا قربان کر لے گا تو 10 پہ گناہ نہیں ہے, وہ بچ جائیں گے وبال سے, وعید سے, گناہ سے, ٹھیک ہے. لیکن اس پہ قیاس کرتے ہوئے ہم اس کے اندر حصے نہیں ڈالیں گے. کوئی نہ نظیر ملتی ہے, نہ حدیث ملتی ہے, نہ دلیل ملتی ہے. اچھا, اگر بچوں کے گھر الگ الگ ہیں تو اس صورت میں اگر بیٹے یہ کرتے ہیں جی ہم نے عید والد صاحب کے پاس ہی منانی, اب وہاں پر ہی جائیں گے, اس صورت میں کیا وہ ایک بکرا کافی ہوگا کہ ڈفرینٹ ہونے چاہیے؟ نہیں, پورا سال اگر وہ دوسرے اپنے معاملات الگ الگ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا گھر ہی الگ ہے, گھر الگ ہے ان کا, اگر وہ دیگر اپنے معاملات الگ الگ کر رہے ہیں تو پھر قربانی بھی الگ الگ کر رہے ہیں, وہاں جا کے عید اکٹھی منا لیں. اچھا ٹھیک, جانور وہاں پہ ہوں. اچھا, جانور اگر یہاں پر بھی لائے قربان کریں گے ہوگا اسی کی طرف سے؟ ہاں جی, اسی کی طرف اگر وہ سارے پے کر رہا ہے. ہاں جی بالکل ایسے, کیونکہ اس کے اندر تو ایک ہی ہوگا, اور والد صاحب کریں گے جو کفیل ہیں, جو کفالت کر رہے ہیں پورے گھر کی. ٹھیک ہے, باہر سے جو بھی معاملہ ہے انہیں خود ہینڈل کرنا ہے. سر تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہاں پر وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں جو سوالات آپ نے پوچھے ہیں مفتیان کرام کے ساتھ رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن چھوٹا سا ریمائنڈر ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں, اپنے شرعی مسائل کا حل ملک کے نامور مفتیان کرام سے جان سکتے ہیں. کرنا آپ نے کیا ہے, پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے, نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421170000, یعنی 0421117000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے, اور یوٹیوب کے لائیو اسٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کو لائیو اسٹریم میں ہی مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے ہمیں لائیو کال کرنی ہے تو اپنے ٹی وی کے والیوم کو
ڈراپ کر لینا ہے تاکہ آپ کی آواز بہتر طریقے سے ہم تک پہنچ سکے اور مطلوبہ جو سوال ہے اس کا جواب مفتیان کرام آپ تک بہت اچھی طریقے سے ڈلیور کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو واٹس ایپ پہ آپ ہمیں سوالات بھیجیں گے وہ ہم شامل نہیں کر پائیں گے, وہ اپ کمنگ پروگرامز میں شامل کریں گے. اور اگر آپ نے لائیو پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ اس پروگرام میں شامل کر سکیں, اس کے لیے آپ نے ہمیں لائیو کال کرنی ہے. آپ کی جانب سے سوالات پوچھے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں, انہیں شامل کرتے ہیں مفتی صاحب, مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم سوال ہے جی, ظہیر خان لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سورہ واقعہ کو رزق کی کشادگی کے لیے ریڈ کرنا سنت کے مطابق صحیح ہے؟ اگر جائز ہے تو کس ٹائم پڑھنا چاہیے اور کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. سورہ واقعہ کو رزق کی کشادگی اور فراخی کے لیے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بالکل ثابت نہیں ہے. اچھا. کسی صحیح اور ثابت روایت کے اندر. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو یہ صورت سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ رزق کی کشادگی کے لیے اور فاقہ اور فقر سے بچنے کے لیے یہ صورت پڑھا کریں. لیکن اس روایت کی بھی کوئی مضبوط سند نہیں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ کے اندر اس کو بھی ضعیف ثابت کیا ہے. تو ایسی کوئی واضح ثابت روایت ہے نہیں. باقی یہ ہے کہ قرآن مجید یہ سارے کا سارا نہایت مبارک کلام ہے. آپ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے, اس کی تلاوت کریں گے, اللہ سے دعا مانگیں گے, اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا. اس میں شفا بھی ہے, اس میں برکت بھی ہے, اس میں رحمت بھی ہے, سارے امور ہے. لیکن یہ اس خاص مقصد کے لیے پڑھنے کا کوئی واضح ثبوت روایات اور احادیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. شیخ محترم فرمائیے گا آپ. جی, رزق کی جو ہے وہ کسائش کے حوالے سے اور بھی کچھ خاص عمل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. جیسا کہ کثرت استغفار ہے, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ٹھیک ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. یعنی یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس کے استغفار کے فوائد قرآن میں بیان فرمائے ہیں. کثرت استغفار یہ بھی رزق میں اضافے کا ایک بہترین نسخہ ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ, کہ رشتہ داریوں کو ملانے سے بھی رزق بڑھ جاتا ہے. تو وہاں پہ ہم رشتہ داریاں ملاتے نہیں ہیں, جینا مرنا ختم کر دیتے ہیں, اور خوشیاں غمیاں ہم بالکل منقطع کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے, تو پھر برکتیں کہاں سے آنی ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یبن آدم انفق علیکا, اے آدم کے بیٹے تو لوگوں پہ خرچ کر, میں تیرے پہ خرچ کروں گا. اب خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے لاکھ روپے خرچ کرنا ہے یا 50,000 خرچ کرنا ہے. آپ 10 روپے بھی خرچ کر سکتے ہیں, آپ 2 روپے بھی خرچ کر سکتے ہیں, لیکن جس کی جتنی استطاعت ہے اس استطاعت میں رہتے ہوئے خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں تیرے اوپر خرچ کروں گا. تو یہ چیزیں اپنا لیں, انشاءاللہ ان سے بھی فائدہ ہوگا. جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا آپ خرچ کر لیں. ہاں جی, ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اچھا شیخ محترم, ایک اور آئی ڈی ہے فائٹر کے نام سے غالباً, لکھتے ہیں جی آن لائن فری لانسنگ میں ایک کلائنٹ سے کام چھپانا یا اے آئی کے ذریعے کام کر کے اپنے نیم سے فروخت کرنا کیسا ہے؟ اس کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ شیخ جی, اگر تو کام اس نے خود نہیں کیا, جی, ایک بندہ اس کے اندر اب یہ کہنے کہ وہ خوبی ہے ہی نہیں جو لوگوں کے سامنے وہ ظاہر کر رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو جیسے یہ ہے نا کہ میں ایک کتاب میں نہیں لکھ رہا, ایک کتاب میں نے نہیں لکھی ہوئی, میں وہ کسی سے کام کروا کے اپنے نام سے پبلش کروا دیتا ہوں. سر یہ بھی آج کل کتابیں لکھ دیتے ہیں. ہاں جی, تو میرے خیال میں یہ دیانتداری کے تقاضوں کے منافی ہو جائے. بالکل ایسا ہی. تو رہا اے آئی والا مسئلہ. جی, تو اے آئی سے کام کروانا اور اس کو کمانڈ دینا اور اس سے رزلٹ لینا یہ بھی ہر بندے کا کام نہیں ہے. جی سر. تو اگر ایک بندے کی بطور مثال میں نے آپ سے کام کروانا جی, مجھے کچھ چند سیکنڈ کی ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے بنا دیں, تو مجھے سروکار نہیں ہے کہ آپ اے آئی سے بنا کے دیں یا جو ہے وہ آپ از خود اس کو بنائیں, تیار کریں ایڈیٹنگ کے ذریعے. تو اگر آپ اے آئی کے ذریعے بھی کروا کے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہ ہو کہیں کہ مطلب میں نے, اگر آپ یہ کہیں گے نہیں بھی میں نے اے آئی سے تیار نہیں کی, اگر وہ کلیم کرتا ہے نا کہ آپ نے اے آئی کے ذریعے تیار کی ہے, وہاں سے آپ نے اٹھائی ہے, تو اگر آپ پھر وہاں پہ جھوٹ بولیں گے نہیں میں نے وہاں سے تیار نہیں کروائی, پہچان بھی خیر اس کی ہو جاتی ہے, تو یہ غلط رویہ ہے. لیکن اگر آپ اس کے تقاضے کے مطابق اس کو اے آئی سے تیار کروا کے پیسے لے لیتے ہیں,
اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اے آئی کو چلانا بھی ایک ہنر اور مہارت ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہم کام لے کے کوئی بھی کام ڈیلیور کر سکتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے سر, تھینک یو. اور بس یہ مین مقصد ہے کہ وہاں پر مینشن اگر نہیں ہے کہ اے آئی سے آپ نے کام نہیں لینا, آپ نے خود کرنا, تو پھر آپ کو خود کرنا پڑے مطلق طور پہ. ہاں جی بالکل سر, تھینک یو سو مچ. شیخ محترم فرمائیے اس بات. ہاں جی ایسا ہی ہے جی کہ یہ جھوٹ جو ہے نا, اس سے تو معاملات بگڑ جاتے ہیں, برکت اٹھ جاتی ہے بالکل سر, اور مسائل خراب ہو جاتے ہیں. تو جب بات ہی واضح ہے, اور یہ اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی جو ہے اسی مقصد کے لیے انہوں نے لانچ کر دی ہے کہ لوگ فائدہ اٹھائیں. جی تو اگر بندہ فائدہ اٹھائے اور پھر یہ واضح بھی کرے کہ میں نے یہ فائدہ کہاں سے اٹھایا ہے اور کیا چیزیں استعمال کی ہیں, اور اپنے جو ہے گھاک اس کے ساتھ اب غلط بیانی نہیں کرتے, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. شیخ فرمائیے گا, استحاضہ والی عورت عمرہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ استحاضہ والی عورت عمرہ کر سکتی ہے, نماز پڑھے گی, عمرہ کرے گی, حج کرے گی, روزہ رکھے گی, تمام معاملات میاں بیوی والے جو معاملات ہیں وہ بھی ادا کر سکتی ہے. اس میں یعنی استحاضہ حیض اور نفاس سے الگ چیز ہے. نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے, اور حیض ایک طبعی خون ہے جو ہر بالغ عورت پر مہینے میں تقریباً مہینے میں ایک دفعہ آ ہی جاتا ہے. یہ کسی بیماری کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ ایک طبعی خون ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنات آدم پہ یہ لازم کر دیا ہے, یہ لکھ دیا ہے, بلکہ یہ ایک صحت کی نشانی ہے کہ یہ خون آ رہا ہے, حیض آ رہا ہے اس کو. ایک ہے استحاضہ, تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حیض نہیں ہے, وہ ایک کچوکا ہے شیطان کی طرف سے جو وہ مارتا ہے, اور رحم میں اور ایک رگ سے پھر یہ خون نکلتا ہے. تو یہ ایک بیماری ہے, عارضہ ہے, بیماری ہے. تو اس میں یعنی روزہ بھی عورت رکھے گی, کیونکہ استحاضہ حیض کی طرح چیز نہیں ہے کہ وہ منافی صوم ہو, منافی صلاۃ ہو, منافی طواف ہو, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بالکل جیسے عام ایک عورت ہوتی ہے اسی طرح یہ بھی ایک خاتون ہے. جس طرح بعض عورتوں کو لیکوریا آتا ہے, تو اب اس سے وہ نماز بھی پڑھے گی اور سارا معاملات جو ہے نا وہ چلائے گی, اسی طرح یہ بھی ہے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ یہ خون چونکہ مسلسل آتا رہتا ہے, تو اس میں کرنا انہوں نے یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرنا ہے. یہ پوچھنے والی بات ہے, نماز اور طواف دونوں کے لیے؟ ہاں جی, جب ہاں فار ایگزامپل طواف سے پہلے بھی جی وہ کر کے بس شروع کر. وضو ہی کافی ہے؟ ہاں جی, وضو ہی کافی. اس میں کوئی غسل وغیرہ کی غسل لازم نہیں, اگر وہ کر لے تو فبہا ونعمت. اچھا, ایک یہ ہے تو ہر نماز کے لیے وہ الگ سے وضو کرے گی. ہر نماز دو نمازوں کو جمع بھی کر سکتی ہے, کر سکتی ہے. یعنی ظہر عصر غسل کر کے ایک نماز, یعنی ایک ہی وقت میں دو نمازیں پڑھے, جمع بین الصلاتین. چونکہ یہ بیمار ہے نا, تو بیمار کے لیے ایک سہولت موجود ہے. بالکل سر. شیخ محترم آپ بھی فرمائیے گا. جی بس میں یہی بات کرنے لگا تھا جو شیخ صاحب نے فرمایا کہ بس اس کا کچھ طریقہ عبادت کا تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے, یعنی کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کر لے اور نمازوں کو جمع کر لے. الگ وضو سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ مستقل نیا وضو کرے نا, مطلب ایک یعنی ظہر سے اثر نہ پڑے. جی ٹھیک ہے. اثر سے مغرب نہ پڑے. عام شخص کا وضو برقرار رہ جاتا ہے اگلی نماز وہ 3 بھی پڑھ سکتا ہے, ہاں بالکل, 2 بھی پڑھ سکتا ہے, بالکل. لیکن یہ ہر نماز کے لیے مستقل الگ وضو کرے گی. خواہ اس کا وہ نارملی اگر ہوا خارج نہیں ہوئی اس کے باوجود, کیونکہ خون خارج ہو رہا ہے, نکل رہا ہے, اس وجہ سے آپ خون کا بندوبست کر لے, کوئی کپڑا وغیرہ جو بھی اس نے کرنا تھا کپڑوں کو نہ لگے, وہ اپنا بندوبست کر لے. باقی ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے, غسل شرط نہیں, غسل شرط نہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. شیخ عبدالرحمن انور صاحب فرمائیے گا, پوچھا گیا ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصوں کی اصل دلیل کیا ہے؟ کیا 7 سے زیادہ افراد شامل ہو سکتے ہیں؟ اور کیا گائے یا اونٹ کی قربانی 2 یا 3 لوگ بھی صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جس کی دلیل وہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس میں فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جانور میں, اونٹ میں اور گائے میں, دونوں میں سے ہر ایک میں 7 لوگ شرکت کریں. اچھا, تو اصل تو یہ ہی حدیث جو ہے وہ مرجع مانی جاتی ہے اور اصل الاصول مانی جاتی ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اگر آپ نے بڑے جانور میں شرکت کرنی ہے تو 7 افراد گائے میں کر سکتے ہیں اور 7 اونٹ میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ میکسیمم تعداد ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 7 سے اوپر نہیں. ٹھیک ہے,
لیکن منیمم 2 بندے بھی ہو سکتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, 3 بھی ہو سکتے ہیں, اکیلا بندہ بھی کر سکتا ہے, اچھا اچھا 4 بندے بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس حساب سے ایکویلٹی کر کے اپنے خرچہ ڈیوائڈ کر لیں, گوشت ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاں جی, تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 کا عدد بیان کر کے اس سے کم کی نفی نہیں کی, اچھا اچھا بلکہ میکسیمم کو بیان کیا کہ آپ اتنا کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ حدود یہ ہے, حدود یہ ہے, اس سے اوپر نہیں آپ نے جانا, ورنہ کم ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے سر. شیخ محترم سوال ہے اس بارے میں مزید تھوڑا سا سر. سر وائی ناٹ, کیوں نہیں شیخ؟ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک سے زیادہ بندہ شریک ہو سکتا ہے بڑے جانور میں. ہاں جی ہاں جی بالکل. اچھا, لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ ہر بندے کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو. فار ایگزامپل, ہاں مثلا ایک بندہ ہے, اس نے پیسے جمع کرائے ہیں, وہ پورا حصہ نہیں لے رہا, وہ کہتا ہے آدھا حصہ مجھے مل جائے. 7 حصے ہیں نا, جی سر 7 تو 7 حصے ہیں, اس کے پاس پیسے کم ہیں, وہ کہتا ہے میں نا پورے پیسے میرے پاس ہیں نہیں, مطلب حصے انہوں نے رکھے ہیں 35,000 فار ایگزامپل, تو وہ کہتا ہے میرے پاس 20 ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو 20 میں لے لیتا ہوں, مجھے نا آپ لوگ اتنے ہی گوشت دیں. گوشت کم کر. اچھا, اب یہ وہ کیا ہے, وہ 6.5 حصے باقی لوگوں کے ہو گئے, اس کا آدھا حصہ ہو گیا. جی ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے. اچھا یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ہر بندے کا جو ہے نا مکمل حصہ ہونا چاہیے. اچھا شیخ, اگر اس کی پسلی نہیں ہے, وہ چاہتا ہے کرنا, 20,000 روپے دے رہا ہے, اور دوسرا بندہ کہتا ہے یار تمہارے حصے کے میں دے دیتا ہوں, لیکن تمہاری طرف سے قربانی ہو. ہاں جی, وہ تو وہ 20 بھی نہ لے اس سے. اچھا اچھا, اور علی امیس صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 35 میں آپ کے دے رہا ہوں, اچھا اچھا, اور آپ قربانی کا گوشت لے تبرع کرنا چاہتا ہے. تبرع یہ نیکی ہے, ایک طاعت ہے, یہ ہے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی, اگر ایسے ہیں کہ ہم اپنے پیسے کتنے سختی کے ساتھ جمع کیے ہوئے ہیں, آپ جو ہے نا آپ نے 20 دیے ہیں, لہٰذا ہم آپ کو گوشت تھوڑا دیں گے, یہ حصہ ہے ہی نہیں, یہ حصہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. اور شیخ اگر 2 لوگ کرتے ہیں, قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں, تو ان کے حصے 3.5 حصہ ان کے حصے میں آئے گا قربانی کے ثواب کے حوالے سے. ایک کے 4 ہو جائیں گے, دوسرے کے 3 ہو جائیں گے. اچھا, اس طریقے سے تقسیم کریں گے. اسی طرح تقسیم ایسے نہیں کریں گے کہ 50-50 پیسے. فار ایگزامپل 5 لاکھ کی گائے ہے, اس کے اندر 2.5 لاکھ ایک کرتا ہے, 2.5 لاکھ ایک کرتا ہے. اب اس صورت میں کیسے سر کریں گے وہ 4 اور 3 کی ریشو, یا 3 اور 4 کی؟ پیسوں کے حساب سے وہ کر کے اس طرح کر لیں. اچھا, پیسوں کے حساب سے برابر نہیں کر سکتے شیخ؟ نہیں, یعنی کہ 3.5 حصے. ہاں ایسے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں, یہ نہیں, وہ یعنی آدھا حصہ نہیں ہوتا. اچھا 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 اچھا, ٹھیک ہے شیخ محترم, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. سوال ہے جی یوٹیوب پہ کمنٹ سیکشن میں جانے پڑیں گے. پوچھا یہ گیا ہے کہ السلام علیکم, حج قران میں طواف قدوم کے ساتھ صحیح کر لی, اب طواف زیارت کے ساتھ بھی صحیح کرنی ہوگی یا نہیں شیخ؟ نہیں کرنی ہوگی. اچھا, طواف قران میں پہلے ہی جو آپ نے آتے ہی طواف قدوم کے ساتھ طواف بھی کر لیا, پھر اس کے بعد سعی بھی کر لی, یہی ایک سعی کافی ہے اس طواف زیارت کے ساتھ سعی کرنے سے. ہاں اگر آپ نے حج تمتع کیا ہے, حج تمتع میں آپ نے طواف قدوم کے ساتھ سعی بھی کر لی ہے, عمرہ آپ کا مکمل ہو گیا ہے, جب آپ طواف زیارت کریں گے تو طواف زیارت کے ساتھ پھر سے آپ سعی کریں گے. اچھا, حج تمتع کیسے؟ حج تمتع یہ ہوتا ہے نا کہ ایام یہ اشہر حج میں, حج کے مہینوں میں آپ نے احرام باندھا, آ گئے, اور پہلے جو ہے نا عمرہ ادا کر لیا, عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ حلال ہو گئے, مکہ مکرمہ وہاں پر پھر رہے ہیں, وہاں کے بازاروں کا لطف اٹھا رہے ہیں, مسجد حرام میں جا رہے ہیں, ادھر ادھر پھر رہے ہیں, لیکن ہیں آپ اسی مکہ مکرمہ میں, یہاں تک کہ 8 ذوالحجہ کو آپ نے حج کا احرام باندھا اور مینا چلے گئے. یہ جو کیفیت ہے, اور پھر حج کی ادائیگی ہو گئی, یہ طریقہ یہ حج تمتع کا ہے. اچھا سر, تھینک یو سو مچ. حج قران میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے عمرہ اور جو حج سب کے لیے ایک ہی نیت کر کے ایک ہی احرام باندھا ہوا ہے, اور آپ حلال نہیں ہوں گے. جب طواف قدوم کر لیا ہے, سعی کر لی ہے, سعی کے بعد بھی آپ احرام ہی کی حالت میں رہیں گے, وہ تمام پابندیاں آپ پر لاگو رہیں گی. آپ خوشبو نہیں لگا سکتے, آپ سر کے بال نہیں کاٹ سکتے, سر نہیں چھپا سکتے وغیرہ وغیرہ. اچھا سر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. شیخ محترم آپ کی جانب بڑھیں گے. کچھ احباب تھے, گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, اور ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ جی زکوٰۃ کی طرح جس طرح نصاب زکوٰۃ کا ہے, اسی طرح قربانی کا بھی ہوتا ہے.
اب مجھے اس بات کی جنرلی سمجھ نہیں، اور میں نے پہلی دفعہ یہ چیز سنا، تو اس حوالے سے مجھے رہنمائی فرمائیں، کیا قربانی کا بھی نصاب ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے؟ اس سے پہلے ویسے بات ہو چکی ہے اچھا سے وہ حدیث کی روشنی میں کہ من وجد سا، جی، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نصاب مقرر نہیں فرمایا. پھر اگر نصاب کو بھی ایلیبوریٹ کرتے ہیں. وسعت کو نصاب بنایا ہے. اچھا، جس کے پاس وسعت ہے، جس کے پاس گنجائش ہے، وہ صاحب نصاب ہے. اچھا، وہ یہ سمجھے کہ اس کے پاس نصاب پورا ہے. اچھا، وہ لوگوں سے چھپائے الگ بات ہے، لیکن اللہ سے وہ کچھ نہیں چھپا سکتا. اللہ کو کیفیات کا علم ہے. آپ لوگوں سے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ یار نہیں میرا خرچہ نہیں ہے، پسلی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں لے آئے کہ واقعتاً گنجائشیں ختم ہو جائیں، واقعتاً تنگیاں آ جائیں. ٹھیک ہے، واقعتاً وہ کبھی سچی مچی شیر آ کے بکریوں کو لے جائے. ہاں جی، ایسا بھی ہو سکتا ہے. جھوٹ نہ بولیں، اللہ تعالیٰ سے یہ معاملہ نہ کریں. اگر وسعت ہے، اپنی بنیادی ضروریات زندگی پہ خرچ کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں پیسے ہیں تو پھر پیچھے نہ رہیں، پھر آپ سمجھیں کہ آپ صاحب نصاب ہی ہیں. سر تھینک یو سو مچ. شیخ محترم اس حوالے سے بتائیے گا کہا کیوں جاتا ہے ایسا؟ ہمارے بعض حضرات نے یہ کہہ دیا ہے کہ قربانی کے لیے بھی نصاب شرط ہے جس طرح زکوٰۃ کے لیے نصاب شرط ہے. جی جی، لیکن زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں وہ فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے حولان حول شرط ہے، یعنی 1 سال کا گزرنا شرط ہے. بالکل زکوٰۃ کے لیے بالکل شرط. اچھا، اور قربانی کے لیے وہ کہتے ہیں سال کا گزرنا شرط نہیں، بلکہ اگر آپ کے پاس عید کے رات بھی پیسے آ گئے اور آپ صاحب نصاب بن گئے، یعنی وہ 51-52 تولہ چاندی کی قیمت، اس کے اتنے قیمت کے پیسے آ گئے. اس کا نصاب کیا بیان کرتے ہیں شیخ؟ اس کا نصاب وہی زکوٰۃ والا جو نصاب. اچھا، سیم زکوٰۃ والا ہی. ہاں جی، اچھا، یعنی 51 تولہ 52 تولہ چاندی ہے. اب اس کی قیمت آپ بنائیں گے 595 گرام میں، اس کی کیا قیمت بنتی ہے؟ تو مہینہ 2 پہلے جو اس کا نصاب حکومت نے بھی بتا دیا تھا وہ تھا کوئی 5 لاکھ کے لگ بھگ. جی جی، تو اب اس کا مطلب وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اس سے زیادہ تو یہ صاحب نصاب ہے، یہ قربانی کرے گا. اور اگر اس سے کم پیسے ہیں تو اس پر قربانی واجب اور لازم نہیں ہے. لیکن صورت بہتر کیا ہے؟ بہتر صورت جیسے کہ شیخ صاحب نے فرما دیا ہے، یہ نصاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا. جیسا کہ حدیث میں زکوٰۃ کا ہے ویسا ہی زکوٰۃ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ 200 درہم میں زکوٰۃ ہے. سونے کے نصاب کے متعلق 20 مسقال 20 دینار کا بتا دیا ہے. جی جی، اور اسی طرح جو اونٹ ہے، گائے بکرے وغیرہ ہے، سب کا الگ الگ نصاب بتا دیا. یہ جو گندم وغیرہ ہے فصل، اس کا بھی بتا دیا ہے. اس کا نہیں بتایا. اس کا کیا بتایا؟ من وجد ساعتاً، جس نے گنجائش پائی وہ قربانی. ہر شخص کی اپنے مطابق گنجائش. ہاں جی، گنجائش. اب ایک علاقہ ہے، ایک علاقے میں ایک بندے کے پاس لاکھ روپے ہے، اب یہ نصاب کو تو نہیں پہنچتا. نصاب تو 5 لاکھ ہے فار ایگزامپل، اور یہ 1 لاکھ ہے. لیکن وہاں پر جو بکریاں ہیں یا حصہ ہے وہ 15,000 کا بھی کام ہو جاتا ہے، 20,000 کا بھی ہو جاتا ہے، 30,000. وہ کرے قربانی کرے، یہ صاحب وسعت ہے. بس بیسک اس کا یہی ہے مقصد کہ خود کو دیکھیں. وہ شیخ نے بھی جو پہلے بات کی تھی، خود میں آپ نظر دوڑائیں، انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں. تھینک یو سو مچ. اگر آپ لاکھ کما رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی رب دی بڑی رحمت ہے جی میں تے فلانے جگہ تے پلاٹ اڑا لیا ہے، کس طرح دے جا رہے ہیں. پلاٹ اڑا لیتے ہیں تو یہ قربانی بھی اڑا لینا کہیں نہ کہیں سے. ٹھیک ہے، یعنی کہ افراط و تفریط نہیں ہے. ہم چھوڑ نہیں دیتے، یہ بھی نہیں کہتے کہ بھوکے ننگے بندے کو قربانی واجب کر دو، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ ایک بندے کے پاس اگر وہ 1.5 لاکھ اس کی سیلری ہے تو وہ 1.5 لاکھ سے نہ کر. 1.5 لاکھ وہ کما کے بائک بھی قسطوں میں لے سکتا ہے، پلاٹ بھی اڑا سکتا ہے. تو یہاں بھی کوئی اڑانے کی کوشش کر لیں. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. لائیو کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عدنان میر صاحب سیالکوٹ سے میرے ساتھ موجود ہے. عدنان صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ سر اللہ کا شکر، آپ سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا خاص کرم. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا سر، میرا کویشچن ہے کہ جو قربانی کے حوالے سے ہے، جو قربانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبوں کی ہے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. کیا ہم لوگ بھی یہ 2 قربانیاں کر سکتے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنے ریسٹ آف امت کی طرف سے؟ اور دوسرا ہے
کہ کیا میں اپنے جو میرے والدین فوت ہو گئے ہیں ان کی قربانی کر سکتا ہوں ابھی؟ اچھا جی ٹھیک ہے عدنان میر صاحب، بہت شکریہ، سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم فرمائیے۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم اور شفیق تھے کہ اس امت کی طرف سے بھی قربانی فرما لیتے تھے، کر لیتے تھے، ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک امت کی طرف سے۔ تو یہ آپ کا یہ کرنا جو ہے نا، یہ بحیث نبی ہے، بحیث رسول کہ آپ نے یہ کام کیا ہے۔ بے شک بے شک، دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسے عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے سر، بالکل۔ عمر رضی اللہ عنہ نے، عثمان رضی اللہ عنہ باوجود کہ بہت غنی تھے، مالدار تھے ماشاءاللہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ دیگر صحابہ، انہوں نے ایسے نہیں کیا۔ بالکل سر۔ اچھا کہ ایک طرف ایک قربانی ہم امت کی طرف سے کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قربانی کی بحیث نبی، بحیث رسول، ان کی امت ہے، ہماری تو امت نہیں ہے، ہم امتی ہیں، امتی ہے۔ یس یس یس، بالکل۔ اچھا، ایک تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ آپ نے اپنی طرف سے، اپنے اہل کی طرف سے قربانی کرنی ہے، امت کی طرف سے، امت کی طرف سے آپ نے نہیں کرنی، ایلیجیبل ہی نہیں ہے سر، ہم آپ وہ حیثیت رکھتے ہی نہیں، بے شک سر۔ ایک جی، دوسری بات یہ ہے کہ کیا بندہ فوت شدگان کی طرف سے، یعنی والدین کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے قربانی یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو اس بارے میں بھی کوئی واضح ثبوت آیا نہیں ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قربانی کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت کی تھی، تو میں اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کرتا ہوں۔ یہ حدیث بنیادی طور پر ہے ضعیف، اس کی سند میں کمزوری ہے، یعنی ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت بھی ہو تو پھر اس والدین کی طرف سے آپ قربانی کریں گے جنہوں نے یہ آپ کو کہہ دیا ہو کہ بیٹا میری طرف سے قربانی، وصیت کی ہو تو، وصیت، ٹھیک ہے، لہذا وہ روایت ثابت نہیں ہے، لہذا وصیت کی بات بھی نہیں کریں گے ہم، ٹھیک ہے سر۔ تو جو لوگ یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ والدین کی طرف سے قربانی، یہ بڑا اچھا جذبہ ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی ہے، نیکی ہے، خیر خواہی ہے، ہم ان کو ایک راستہ بتاتے ہیں جو زیادہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ آپ جو والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو 40-50 لگ بھگ یہ تو لگ ہی جاتے ہیں نا، اتنے پیسوں کا آپ ایک کوئی چیز دائمی فائدے والی چیز لے لیں، مثلاً کوئی مسجد کے اندر ایک حصہ آپ آباد کریں، تو جب تک وہ مسجد کا وہ حصہ آباد ہے، وہ مسجد قائم ہے، آپ کے والدین کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کسی مدرسے میں آپ کوئی تعلیمی کام، کوئی کمرہ، کوئی ایسی نیکی کا کام کر دیں، یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کسی مدرسے کے لیے جو دینی کتب ہیں، قرآن مجید، مصحف، یہ خریدیں، وہ سال 2 3 بلکہ 10 سال جو درسی کتب ہوتے ہیں، میری درسی کتب جو ہے نا پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں، تو میں نے وہ خریدے ہیں، اب بھی قائم ہے اور اس کے اندر میرے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کتابیں آپ خرید کے دے دیں انشاءاللہ، تو یہ بھی ایک پائیدار کوئی راستہ بن رہا ہے، راستہ بنائے، ہسپتال کے اندر کوئی ایسی جگہ بنائے جو دائمی صدقہ جاریہ ہو آپ کے والدین کے لیے۔ قربانی کریں گے تو گوشت ایک دفعہ لوگ کھا لیں گے، دعا بھی ہو جائے گا اور دعا بھی کر لیں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ نے قربانی کرنی بھی ہے والدین کی طرف سے تو یہ ان کی طرف سے صدقہ ہوگا، اور اس صدقے کا حکم یہ ہوگا کہ آپ نے جتنا حصہ خریدا ہے، یعنی جتنا حصہ ہے، وہ حصہ گوشت کا آپ گھر نہیں لائیں گے، بلکہ وہ سارے کا سارا فقراء، مساکین، ان کو دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ نام بھی کمایا اور پھر وہ گوشت بھی فریج کے اندر جمع کر لیا، یہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ۔ شیخ محترم فرمائیے اس حوالے سے آپ بھی۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے اللہ کے پاس چلے گئے، شہید بھی ہوئے، فوت بھی ہوئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نامینیٹ کر کے کبھی ان کی طرف سے قربانی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک جانور میری طرف سے، اور دوسرا تھا وہ میری امت میں سے اس بندے کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی،
تو یہاں سے استدلال لیتے ہوئے بھی میت کے لیے وہ تکلف ہی ذرا کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں جی وہ جس نے قربانی نہیں کی امت میں اب زندہ بھی آ گئے مردہ بھی آ گئے، ٹھیک ہے، تو اتنا تکلف کرنے کی بجائے وہ آسان سا کام کر لیں جو ہمارے شیخ محترم نے بات فرمائی ہے۔ بالکل، شریعت نے کون سا دیگر راستے بند کر دیے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت راستے دیے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا نا ذہن پتہ نہیں واللہ عالم کیا بات ہے، ایک وہ بڑی نا کوئی نظر آنے والی چیز پہ نا اٹک جاتی ہے اسپیسیفکلی بہت کہ میں نے امی کی طرف سے یہی کام کرنا ہے، ایسے ہی، بالکل صحیح فرمایا آپ۔ تو باقی جب مالی صدقہ عام حالات میں بھی پہنچتا ہے، سارا سال پہنچتا ہے، الحمدللہ، آپ وہ کام کریں جو پائیدار کام ہے نا، اپنی امی کی طرف سے ابو کی طرف سے وہ پائیدار کام کریں، لانگ ٹرم میں چلنے والا، ہاں لانگ ٹرم جو کام منصوبے پروجیکٹس سید نے آپ کو دیے ہوئے ہیں نا، آپ وہ چلائیں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو الٹرنیٹ نہ ہو پھر تو بندہ سوچے، بالکل صحیح، جب الٹرنیٹ بھی موجود ہیں اور کافی موجود ہیں پھر ان کی طرف جانا چاہیے۔ سر اچھا شیخ محترم، ایک اور حوالے کے بات کروں گا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے قربانی نہیں کرنی، جب پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں تو کہتے ہیں ساڈے لو تو قربانی آپ نے کر دی تھی، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ان سے؟ تو یہ بات صحابہ کرام کو نہیں سمجھ آئی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد حیات رہے اور انہوں نے عمر بھر قربانیاں کی ہیں اور ساری امت کرتی یہی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، بے شک بے شک، تو پھر جو آپ کو 1400 سال بعد سمجھ میں آ گئی ہے کہ جی اللہ کے ہماری نبی صلی طرف اللہ سے علیہ تو وسلم ہو گئی ہے، ہاں جی ہاں جی بالکل۔ اور اس میں حدیث میں یہ الفاظ ہے وَعَمَّن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، جس نے قربانی نہیں کی، یعنی جس کے اندر استطاعت نہیں تھی، فراخی نہیں تھی اور قربانی نہیں کی، ان کی طرف سے۔ اچھا یہ ان لوگوں کا استدلال تو کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے جو غریب ہے فقیر ہے اور کہیں کہ ہماری طرف سے تو ہو گئی ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا شیخ محترم آپ کی طرف پڑھیں گے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جیسے یہ قریب آتی عید الاضحیٰ تو کہتے ہیں جی قربانی کیوں کرنی ہے، کسی بیٹی کی شادی کروا دیں، ہائے ہائے ہائے، ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، یہ لوگ نا اصل میں شریعت کی جو روح ہے اس کو یہ سمجھتے نہیں یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حکم آ گیا ہے قربانی کرو، اب ہم شریعت کے پابند ہیں اور حکم کے پابند ہیں، ہم وہی کریں گے۔ بالکل، اب کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ تعاون وہ الگ طریقے سے کرو، اپنے پیسے جیب سے نکال کے جو آپ نے ایک آئی فون لیا ہے لاکھوں کا، جی جی بالکل، وہ آپ سستا فون خریدیں، وہاں پر یہ نہیں کہتے کہ یہ جتنا مہنگا فون کیوں خریدا ہے، یہ کسی کی بیٹی کی شادی پر خرچ کر لیتے، تو وہاں پر یہ نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، فنکشن کرتے ہیں اور لاکھوں روپے اس پہ اڑا دیتے ہیں، وہاں پر یہ سوچتے نہیں ہیں۔ بالکل صحیح، پارٹیاں کرتے ہیں، یہ ابھی ایک سلسلہ گزرا، اس کے اوپر بڑے بڑے مجالس منعقد کیے گئے، گانوں کے مجالس پہ اور کیا کیا، یہ سلسلہ چلتا رہا تو لاکھوں روپے کروڑوں روپے اس پہ لگ گئے نا۔ وہاں پر یہ نہیں کہتے کہ یہ پیسہ ادھر لگاؤ، اللہ کے بندو قوم غریب ہے اور بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں پر یہ کام بالکل نہیں کرتے۔ ابھی یہ بسنت گزرا ہے، اربوں روپے لگ گئے، وہاں پر کسی ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ کے بندو یہ اربوں روپے تم نے لگا دیے، تو یہ اسی لاہور کے اندر کتنے غربا مساکین ہیں، ان کی تم مدد کرتے۔ یہ حج کے موقع پر بھی ایسے کرتے ہیں، قربانی کے موقع پر بھی ایسے کرتے ہیں، تو یہ سارا یہ معاملہ یہ اصل میں کیا ہے، وہ دین کے احکام کو اس کا تمسخر اڑانا ہی ہوتا ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ایک بات یہ بھی کہ یہ جو قربانی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے جانور ذبح کر دی اور بات ختم ہو گئی، اس میں کتنے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے نا ہمارے یہ غریب لوگ ہی یہ جانور پالتے ہیں اور جب وہ پال لیتے ہیں سال بعد پھر ان کو موقع ملتا ہے، پھر وہ شہروں میں لے آتے ہیں۔ اچھا شہروں میں لاتے ہوئے ٹرک والوں کا، گاڑی والوں کا ان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جب شہر میں لے آتے ہیں تو پھر یہ گھاس فروخت کرنے والے ان کا فائدہ ہوتا ہے، کوئی رسیاں فروخت کر رہا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، بہت چیزیں سے۔ اچھا پھر اس کے بعد جب ذبح کرتے ہیں تو قصائیوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اور وہ غریب لوگ ہی آتے ہیں، یہی لوگ، یہ سارے غریب لوگ وہی کرتے ہیں، گھاس بیچنے والوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ بالکل پھر اس کے بعد جب یہ کھال چمڑے جو ہے نا
یہ جب وہ نکالتے ہیں اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے, لوگ خریدتے ہیں پھر فروخت کرتے ہیں, اس کا بھی فائدہ, پھر اس سے الحمدللہ سب کو تو فائدہ یہ بہت فوائد ہیں. تو یہ ان چیزوں کی طرف ان کا ذہن نہیں جاتا, صرف یہی اعتراض کر لیتے ہیں کہ یہ کر لیتے, فلاں کر لیتے, تو ہم کہتے ہیں تم پی سی میں پارٹی کیوں رکھوائی, تو وہ کر لیتے. ایسے ہی سر بڑی خوبصورتی سی لیبریٹ کیا. تھینک یو سو مچ. لائیو کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. حسن خان صاحب ڈی جی خان سے موجود ہیں, خوش آمدید جی. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, شکر ہے. فرمائیے کیا سوال ہے؟ جناب میرا سوال ہے تدفین کے بارے میں. میت کو تدفین کا طریقہ ہمیں بتائیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس کو پہلو کے بل لٹانا چاہیے, بعض لوگ کہتے ہیں سیدھے لٹا کر چہرہ پہ دینا چاہیے. اچھا, میت کی تدفین کا. اور بات یہ ہے کہ جو یہ بند ہوتے ہیں تدفین میت کے, یہ کہیں لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے سارے نہیں کھلتے اور مردوں کے سارے کھلتے, اس کے بارے میں بھی. اچھا جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. حسن خان صاحب مسجد موجود تھی ڈی جی خان سے. شیخ محترم فرمائیے گا اس حوالے سے. جی, میت کو دفن کرنے کا طریقہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میت کو آپ نے جب قبر میں اتارنا ہے تو پاؤں والی سائڈ سے اتاریں. ٹھیک ہے, جب چار پئی پاؤں والی سائڈ سے لے جائیں اور وہاں سے اس کو قبر میں ان کرنا ذرا قدر آسان ہو جاتا ہے, اور بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھیں. ٹھیک ہے, تو یہ پہلو کے بعد لٹانے کی اللہ عالم دلیل کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے. جی جی. تو باقی بجور نے بات کی ہے کفن کے اوپر جو رسیاں وغیرہ محل باندھتے ہیں, بالکل ایسی وہ چیتھڑے باندھتے ہیں, وہ عورت کی کھول دینی ہے, مرد کی کھول دینی ہے. تو بہرحال عورت کا تو پردہ ہے, چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ حالت میں ہو. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے اس کو قبر میں اتارا ہے تو وہ اپنے پردے میں ہے. ٹھیک ہے, تو اوپر سے اس کی وہ جو رسی نما جو چیز آپ نے باندھی ہوئی ہے نا, مختلف ٹکڑے باندھے ہوئے ہیں کفن پہ, آپ کھول بھی دیتے ہیں تو اس سے اس کی بے پردگی نہیں ہوتی. عورت کی بے پردگی نہیں ہوتی کیونکہ اس کو آلریڈی شریعت نے اتنا کور دے دیا ہوا ہے کہ وہ بے پردگی کے خدشات ہی نہیں ہوتے. لہٰذا یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ اس میں الجھا جائے کہ مرد کی ساری کھول دینی ہے عورت کی نہیں کھولنی, کیونکہ جب اس کا پردہ داری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی چادر نہیں سی رکھتی, پیچھے نہیں ہٹتی, اور نہ ہی قبر میں جب آپ نے رکھنا ہے نہ ہی وہاں پہ کوئی ہوا ہوتی ہے کہ وہ ہوا سے آگے پیچھے ہو جائے گا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. شیخ محترم فرمائیے اس بارے میں. ہاں جی ہاں, اس بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ ہاں قبر میں جب رکھیں گے, باقی تو شیخ صاحب نے بتا دیا کہ پاؤں کی جانب سے اس کو ایسے رکھیں گے. ہاں جی, اس میں آسانی بھی ہے, اور یہ ہے کہ وہ قبر کا نیچے ہونا یہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ جب قبلے کی طرف سے اس کو نیچے لائیں گے تو ممکن ہے وہ قبر لحد والی ہو تو وہ نیچے وہ بیٹھ بھی سکتا ہے. یہ بھی بہت. ہاں جی, تو دوسری پاؤں کی جانب سے اس کو یہاں پر رکھیں گے. بالکل ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا رخ کس طرح کریں گے, تو رخ بھی قبلے کی طرف, چہرے کا رخ, چہرے کا رخ, سینے کا رخ, یعنی پہلو دائیں پہلو پہ کروٹ پہ. اگرچہ عام طور پر یہ ہمارے علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہے, صرف یہ چہرے کو دائیں طرف کر لیتے ہیں, قبلہ رخ کر لیتے ہیں, باقی جسم کو نہیں کرتے. لیکن اولا اور مستحب یہ ہے کہ باقاعدہ یہ سینہ, یہ جسد دائیں پہلو پہ اس کو لٹا کے قبلہ رخ کر کے اس کو داخل کر دیا جائے. جی جی. شیخ محترم, کیونکہ اگر ایک زندہ انسان ہے وہ تو پہلو پہ لیٹتا ہے تو پہلو پر ہی رہتا ہے. ایک ایسا جو فوت ہو چکا ہے, اب اس کو پیچھے کچھ نہ کچھ ٹیک سپورٹ دینی پڑے گی, تو وہ دینی جب ایسے قبر زیادہ کھلی تو ہوتی نہیں ہے نا, بالکل, تو جب اس کو ایسے سامنے لٹاتے ہیں سیدھا, تو اس کو تھوڑا سا ایسے اٹھا کے اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا. اچھا, اس کو پھر ٹیک آپ کہنا چاہ رہے ہیں دے دیں, کوئی اگر ایکسٹرا چیز رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. شیخ محترم فرمائیے گا اس بارے میں, آپ نے بھی ماشاءاللہ بتایا ہے, تو ٹیک کے حوالے سے کیا اسے بالکل ساتھ دیوار کے لگا دینا چاہیے یا پیچھے کوئی ٹیک کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سہارے کے طور پر رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, اگر تو آپ کو خدشہ ہے کہ رخ دوبارہ اس کا چینج ہو جائے گا یا وہ obvious چینج ہو جائے گا, پھر سپورٹ دے دیں پیچھے, کیونکہ زندہ بندہ تو اپنا توازن برقرار رکھ سکتا ہے, مجھے پتہ لگ جائے گا, لیکن وہ تو میت ہے. اگر آپ نے اسی پوزیشن پہ اس کو مستقل لٹانا تو سپورٹ تو دینی پڑے گی اس کو. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. ناظرین کرام, یہاں پر ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی یعنی سوالات جو پوچھے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں, ان کو مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کی جانب سے سوالات پوچھے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں. مفتیان کرام کے سامنے وہ رکھیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. شیخ محترم سوال کچھ یوں ہے, پوچھا یہ گیا ہے, علی عثمان کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر. ہماری کچھ زمین ہے, اگر وہ سیل کرتے ہیں تو رقم کیسے تقسیم ہوگی؟ والد صاحب حیات ہیں, والدہ کی وفات ہو چکی ہے اور ہم 4 بہن بھائی ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ زمین جس شخص کی ہے تو پیسے بھی اسی کو ہی ملیں گے. یعنی اگر زمین والد صاحب کی ہے اور والد کی ملکیت میں ہے, وہ فروخت کرتے ہیں تو پیسوں کا حقدار وہی ہے سارے کا سارا. اور اگر یہ جو زمین ہے والدہ صاحبہ کی تھی جو فوت ہو چکی ہے, اب ان کی تقسیم کرنی ہے تو میراث کی تقسیم جو ہوگی وہ یہ اسی طریقے سے ہوگی کہ چوتھا حصہ اس کل مال کا, کل ان پیسوں کا چوتھا حصہ وہ والد صاحب کا ہوگا. باقی جو پیسے ہوں گے وہ بہن بھائیوں میں یعنی اس خاتون کے بیٹے بیٹیوں میں للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے مطابق تقسیم ہوں گے. یعنی لڑکے کو 2 حصے, لڑکی کو 1 حصہ ملے گا اور اس طریقے سے معاملہ مکمل ہو جائے گا. اور اگر پیسہ یہ والد صاحب کا ہے, زمین والد صاحب کے نام تھی تو اب انہوں نے فروخت کر دی ہے تو پیسہ بھی انہی کا ہے. اور یہ زندگی میں میراث کی تقسیم نہیں ہوتی اور نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر. شیخ محترم فرمائیے اس بارے میں آپ. بالکل ٹھیک ہے. یہ جیتے ہی جو وراثت تقسیم کر دینا نا, یہ اس کے ویسے بھی یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور کچھ معاشرتی نقصانات بھی بعد میں اٹھانے پڑتے ہیں بہت زیادہ تقسیم کرنے والوں کو. پھر وہ روتے پھرتے ہیں جی اب ہماری ویلیو کوئی نہیں رہی. ویلیو پیسے سے ہے, ٹھیک ہے. جب پیسہ آپ نے تقسیم کر دیا ہے ایسے ہی بس ڈنڈے بجائیں بیٹھ کے, پھر کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. بالکل صحیح ہے شیخ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمیر صاحب نواب شاہ سے. عمیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ. آپ مفتی صاحب ٹھیک خیریت ہیں؟ الحمدللہ جی اللہ کا خاص کرم. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہاں اچھا مطلب یہ سوال ہے کہ قربانی کے متعلق ایک سوال ہے. جی فرمائیے. جیسے کہ بکرا اگر کوئی کرتا ہے تو بکرے میں کوئی حصے نہیں ہوتے. جی بالکل. اگر کوئی 2 بھائی یا 2-3 بھائی اگر مل کے حصہ ڈال کے اگر بکرا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو 3 بھائی مل کے اگر ایک بکرا لیتے ہیں تو اس وقت بھائی یہ ٹھیک ہوگا؟ تو اس میں حصے تو نہیں کر سکتے نا, لیکن اگر مل کے لیتے ہیں تو یہ عمل کیسا ہے؟ اچھا جی. شیخ محترم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ شیخ نہیں میں بتا دیتا ہوں. چلیں جی. شکریہ کال کرنے کے لیے. نواب شاہ سے آپ نے ہمیں کال کی. شیخ محترم فرمائیے. سوال اس پہ ویسے ہو گیا ہے. جی سر ہمارا ہو چکا. تو اگر انہیں حصے نہیں ڈالنے تو پھر 2-3 بھائی کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک شرعی طریقہ نہیں ہے, غیر شرعی طریقہ ہے, شرعی طریقہ نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق بھی نہیں ہے. پھر اس تکلف کرنے کی بجائے آپ نہ کریں قربانی. ٹھیک ہے نہ کریں نا. آپ اتنا کیوں تکلف کر رہے ہیں کہ 3 بندے مل کے بکرا لیں گے؟ چلیں گھر والے پیسے جمع کر لیتے ہیں, بس اوقات اہلیہ نے پیسے جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں, بیٹی نے پیسے جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں, وہ مل جل کے لے لیتے ہیں. لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مستقل طور پہ اگر 2-3 بندے اپنا کما رہے ہیں, اپنا ان کا کچن ہے, سسٹم ہے, پھر وہ تینوں بندے مل کے یہ تکلف کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کے بارے میں, اونٹ کے بارے میں بیان فرمایا وہ تو ہے, ٹھیک ہے عمل کریں اس پہ. لیکن اتنا تکلف کرنے کا شریعت نے آپ کو مکلف نہیں بنایا ہوا کہ آپ اب بکرے میں بھی جو ہے وہ حصہ ڈالنا شروع کر دیں. سمپل ہے, نہیں آپ گنجائش نہ کریں. آپ بالکل صحیح فرمایا. کیونکہ شیخ ویسے بھی اگر میں نارملی بتاؤں آج کل مارکیٹ کے ریٹس جو ہیں, کچھ وزٹ کرنے کا موقع ملا تو کافی زیادہ ہیں. اگر ایک بکرے کے بھی بہت زیادہ ہیں. جی بہتر مناسب, میں اچھے کی بات نہیں کر رہا, مناسب جو ہے نا 1 لاکھ پلس ہے. ایسے ہی ہے آپ کا چھترا ہے یا بکرا ہے, تو یہی اگر ہم 35,000 روپے اس وقت اس دفعہ نکلا ہے حصے کا, تو ہم حصہ بھی بہترین, میرے خیال میں وہ بہتر طریقہ ہے, بہتر ثابت طریقہ ہے. ثابت طریقہ وہی ہے. بالکل ایسی اتنی ہرڈل ضرور آپ نے اٹھانی ہے, اور انشاءاللہ وہ طریقہ بھی بہترین ہے, سنت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا شیخ اب مجھے بتائیے گا اس کا دوسرا رخ اس سوال کا, کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے کہ جس کو فالو اپ کر کے 3 لوگ قربانی کر سکتے ہیں؟ کوئی صورت ایسی ہے؟
وہ ہے بڑا جانور لے لیں. اچھا شیخ، اگر ایک گھر ہے، ایگزامپل ہے، اگر ایک ہی کام ہے، ایک ہی کاروبار ہے، اور ابا جان ہی بچوں کو تقسیم کیا کرتے ہیں، فار ایگزامپل ایسا ہوتا ہے کہ ایک کوئی بزنس ہے، کچھ بھی ہے، بیسک ہے کام، دکان بھی ہے، تو بچے جب شریک ہوتے ہیں، 3 بچے اولاد اگر شامل ہو جائے تو والد صاحب ماہانہ خرچ دیتے ہیں بیسیکلی. گھر میں کچن اگر ایک ہے اور والد صاحب ہی کفیل ہیں، اس صورت میں کیا ہوگا؟ لیکن بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، یہ مینشن لازمی کروں. ہر بچہ اپنے اپنے پیسے کما رہا ہے نا، چاہے وہ اپنی دکان سے کما رہے ہیں. ہاں، سیلری ٹائپ مل رہی ہے. ہاں، سیلری مل رہی، چاہے وہ ابا جی دے رہے ہیں چاہے باس دے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. جب ان کے باس ابا جی ہیں، وہ ڈبل کریکٹر ہیں، وہ ان کے ابا جی بھی ہیں اور باس بھی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بھی ان کی طرف سے بکرا کافی نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بکرے میں حصہ دار نہیں بنیں گے وہ. اگر انہیں بڑا جانور لینا ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کہی ہے، زیادہ سے زیادہ 7 افراد اور کم از کم ایک بھی ہے، باقی آپ 2 بھی کر لیں، 3 بھی کر لیں. لیکن تقسیم کار آگے شیخ محترم نے بیان فرما دی تھی بالکل کہ آپ نے آدھا حصہ کسی طور پہ بھی نہیں کرنا. اور یہ یہاں پہ ایک یہ بھی بات کہ بعض لوگ ان 7 حصوں میں سے بھی ایک حصے میں 2 بندے شریک ہو جاتے ہیں. یہ جائز ہے بھلا ایسے ہی کہ ایک حصے میں 2 بندے شریک ہو جاتے ہیں؟ تو وہ بھی گیم نہیں کھیلنی. اچھا شیخ، ایک اور بھی یہاں پوائنٹ ہے شیخ محترم، آپ کی جانب بھی بڑھوں گا میں. جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کچن ایک ہے، ہانڈی روٹی ایک جگہ سے پکتی ہے، سانجھا کام ہے سارا. اب بتائیں ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوگی؟ اچھا، پہلی صورت تو یہی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ کان الرجل یضحی عنہ وعن اہل بیتہ بشاۃ واحدہ، کہ بندہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر اہل بیت کی طرف سے ایک ہی بکری وہ ذبح کرتے اور کافی ہے. اچھا جی، وہ کہتے ہیں بعد میں لوگوں نے نا یہ مباحات اور فخر اور یہ چیزیں شروع کر دی ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو. تو اب یہ ہے نا کہ جب باپ موجود ہے اور وہ باپ چاہے وہ ضعیف ہو، وہ کمانڈ اس کے پاس ہی ہے اور وہ گھر کے اخراجات وہی فالو کرتا ہے، وہی تقسیم کرتا ہے، آرڈر اسی کا ہی چلتا ہے. تو یہ بیٹے اگرچہ بالغ ہو چکے ہیں، شادیاں بھی ہو چکی ہیں، یہ اسی کے اہل میں آتے ہیں اور ایک قربانی ان سب کی طرف سے کافی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، یہ صورت ہے ایک. تو دوسری صورت یہ ہے کہ 2 بھائی ہیں، والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، 2 بھائی ہیں، ان کا گھر ایک ہے اور رہتے بھی ایک گھر میں ہیں، بچوں کا کھانا پینا بھی ایک ہی جگہ میں سے ہے، ایک ہی کچن میں سے، ایک ہی کچن ہے، یعنی کھانا پینا ان کا مشترکہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ ایک ہی خاندان ہے، اس کی طرف سے بھی انہیں قربانی ایک ہو سکتی ہے، کافی ہو سکتی ہے. ہاں جی. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا، دیگر اہل علم سے بھی، انہوں نے یہ شرط لگائی ہے، جی سر فرمائیے، یہ شرط کہ بیت ایک ہو، یعنی گھر ایک ہو، رہائش ایک ہو، چھت ہے، ہاں جی، اور رہائش کے علاوہ ان کا کھانا پینا وہ بھی ایک ہو، یعنی کچن ایک ہو. اچھا یہ 2 اصول رکھے ہیں انہوں نے؟ ہاں 2 اصول. اچھا ٹھیک ہے. تو اس صورت میں جو ہے ان کا سلسلہ جو ہے یہ ایک ہو سکتا ہے، یعنی اس میں ایک آسانی والی جو ہے نا صورت پیدا ہو جاتی ہے، وہ آسانی کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے. ورنہ شیخ صاحب نے تو بتا دیا پہلے سے ہی، اتنے زیادہ جب گنجائش ہے ہی نہیں اور 2 بھائی مل کے ایک سلسلہ چلا رہے ہیں تو ان کے ذمہ قربانی ہے ہی نہیں، نہ کرے، اللہ کے سپرد. ہاں جی، جب کھلی استطاعت ہوگی تو پھر وہ کر لیا کرے. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ. اچھا شیخ محترم، ایک اور سوال اس حوالے سے قربانی کے حوالے سے ہے کہ گوشت اکٹھا کرنے والے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. اچھا اس میں جو سفید پوش انسان ہے وہ مانگتا نہیں، اور یہ واقعات دیکھے بھی اور بعد میں پتہ بھی چلا کہ پورا دن پوری عید گزر جاتی ہے لیکن ان تک پہنچتا نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ توڑے بھر کے اور پورے جتھے کے جتھے آتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں. اس حوالے سے مجھے بتائیں کیا ترتیب ہونی چاہیے ہماری کہ کیسے تقسیم کریں گوشت؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب بتائی ہے وہ یہی ہے، کلو وتصدقوا، خود بھی کھاؤ، صدقہ بھی کرو، اپنے لیے کوئی ذخیرہ بھی کرو. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ 3 ایک فقہا کی تقسیم ہے نا کہ فقراء مساکین کے لیے الگ اور اقارب دوستوں کے لیے الگ دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ اپنے لیے برابر وہ کر لیتے ہیں، جیسا کہ بر صغیر میں یہ رواج ہے. جی بالکل. تو یہ فقہا نہیں بیان کیا ہوا ہے.
حدیث میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود کھائیں، صدقہ کریں اور ذخیرہ بھی کریں. تو جو لوگ آتے ہیں مانگنے والے نا، تو مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ بندہ دے ہی دے. اچھا ٹھیک ہے. اگرچہ وہ پھرتے ہی رہتے ہیں اور بہت کچھ جمع کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور آپ کھلاؤ جو اس شخص کو بھی جو قانع ہے، مانگتا نہیں ہے آپ سے، اور اس شخص کو بھی کھلاؤ جو مانگتا ہے. تو ایک شخص آ گیا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ اس کے بوری میں ڈال دو اور چلتا کر دو. اچھا باقی سفید پوش ہیں، محلے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلان لوگ ان کی کیا حالت ہے، تو وہاں پر گوشت بھیج دیں، پہلے ہی بھیجتے. بالکل. ہاں جی، یعنی معلوم کرے. اور اسی طریقے کے ساتھ نا وہ ہم ایک علاقے میں جو رہتے تھے تو وہ ایسی وہ پوچھتے تھے کہ کن لوگوں نے قربانی کی ہے، کن لوگوں نے نہیں کی ہے. تو پھر جنہوں نے نہیں کی ہوتی تھی ان کے گھر نا باقاعدہ کوئی 5 کلو کا گوشت وہ بھیجتے تھے. اچھا مجھے لگتا ہے شیخ ایسے ہی ہم جیسے کہتے ہیں کریں گے نا، محنت کریں گے اس معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنا ثواب دیں گے. جا کے تلاش کریں کون ہے جی، کون حقدار ہے، اس حقدار تک پہنچائیں گے. ایک تو قربانی کی ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے کر لی ماشاءاللہ، اس کا ثواب ملے گا. لیکن یہ جو آپ ہرڈل ایک اٹھائیں گے نا، ایکسٹرا ہرڈل کہ تلاش کر کے اس تک پہنچے، تو میرے خیال میں بہت ہی خوبصورت ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. شیخ محترم میں بریفلی چاہوں گا کیونکہ لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے جو شیخ نے بتایا. لیکن میں تو اس میں بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ جو وہ لوگ جنہوں نے مانگنے کو بطور پیشہ اپنایا ہوا ہے، ان کو ایک بوٹی بھی دینی چاہیے. اچھا بطور پیشہ، جن لوگوں نے پیشہ وری، پیشہ وری یار آپ نسل در نسل بھکاری بنا رہے ہیں. ان کی مطلب گدھا گاڑیوں پر ان کے بچے بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بائکس پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن ان کو کوئی اور کام نہیں ہے. جی چلیں وہ کوئی کام کرتے ہوں پھر تو ان کو دیں یار، وہ محنت بندہ کر رہا ہے، اس کی پوری نہیں پڑتی، بندہ دے. اب ایک بندہ بیچارہ محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اب دونوں کو آپ نے ایک لائن میں رکھا ہوا ہے. بالکل. یعنی آپ نسل در نسل بھکاری پن پیدا کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں. بہت بڑا، یعنی ان کو کوئی اور کام نہیں. پھر ہم بھی ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں چسکا لگ گیا ہوا ہے کہ ہمارے گھر کے باہر فقیر بیٹھے ہوں جی، اور چودھری صاحب کی بلے بلے ہو رہی ہو، کوئی چودھری صاحب کی کھیڑی کو ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی قمیض کا پلو پکڑ رہا ہے، چودھری جی مینوں بوٹی دے دو، انہوں دے دو. ہمیں بھی چسکا آتا ہے چوری سننے میں. بالکل سر، ٹھیک ہے، ہر بندے چوری بنا ہوتا ہے، ہارش ریئلٹی ہے ہمارے معاشرے کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کی حوصلہ شکنی ہونا چاہیے. یہ لوگوں کی شادیاں بھی خراب کرتے ہیں، بلکہ گورنمنٹ کو یہاں پہ انوالو ہونا چاہیے. تھینک یو سر، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیرہ. یہ ہارش ریئلٹی ہے، اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کو بہتر کرنا چاہیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عامر صاحب ہیں جی آزاد کشمیر سے. عامر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. فرمائیے کیا سوال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر. فرمائیے سوال کیا آپ کا؟ یہ ایک سوال ہے کہ والد صاحب کے ساتھ اگر بیٹے بھی کام کر رہے ہیں تو وہ قربانی میں تعاون کر دیں تو یہ صحیح ہے؟ قربانی کیا لینا چاہ رہے ہیں؟ قربانی بکرا. ٹھیک ہے. شیخ محترم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ ٹھیک ہے عامر صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. شیخ فرمائیے. نہیں، والد محترم جو ہے نا وہ تعاون نہ لے، بلکہ ان سے زبردستی لے. اچھا. اور کیا اتنے پیسے مجھے دے دو، انت و مالک لابیک، جب آپ کو ضرورت ہے تو وہ ان سے زبردستی بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شیخ فرمائیے اس بارے میں آپ بھی. ٹھیک ہے، جیسے شیخ نے پہلے فرمایا کچن ایک ہے، اگر وہ شرائط پوری ہیں تو پھر کر لیں. وہ اہل بیت ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں، ان کی طرف سے ہو جائے گی. اچھا اکٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے مینشن کیا کہ وہ اکٹھے ہیں جی سب کے سب. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ رائے یہاں بھی یہ اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ الگ الگ کما رہے ہیں نا جی، پھر ایک نہ ہو، بہتر. اتنا کنجوسی کریں. ٹھیک ہے، اللہ ہے کہ حالات ایسے ہو جائیں تو. لیکن اگر الگ الگ کما رہے ہیں نا، باقی ساری چیزیں اپنی الگ الگ ان کا بندوبست کر لیتے ہیں، مینیج اگر کر رہے ہیں ساری کر رہے ہیں، تو اگر کیپیسٹی نہیں ہے پھر ہے پھر قربانی نہیں ہے. لیکن اگر پسلی ہے نا پھر یہ ملنے جلنے والا کام حصوں میں تو کر لیں، لیکن بکرے شکرے کے چکر میں نہ پڑیں. اچھا شیخ فرمائیے آپ اس پر. میں یہ کہتا ہوں شیخ صاحب نے فرمایا درست فرمایا. جی جی. میری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بیٹے الگ الگ قربانی بھی کر رہے ہیں اور باپ والد الگ قربانی کر رہے ہیں، باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کو کہہ دے مجھے 10,000 روپے جمع کرو، 50,000 روپے دے دو. یہ حصے نہیں ہے بلکہ یہ ان کا آرڈر ہے باپ کا، اور وہ لے رہا ہے، حق ہے اس کا. یہ ہمارے ویورز کو نوٹ کرنا چاہیے. والد صاحب کا آرڈر ہے تو اسے آپ لازمی کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شیخ محترم. شیخ محترم سوال کچھ اور ہیں، ان کو ایڈ کرتا چلوں. فائٹر کے نام سے آئی ڈی ہیں، لکھتے ہیں جی
کیا حیض کے دنوں میں قرآن پکڑ سکتے ہیں؟ کسی کپڑے وغیرہ سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں پکڑ سکتے تو کیا موبائل سے تلاوت کر سکتے ہیں؟ فرمائیے شیخ۔ مسئلہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں قرآن نہ پڑھنے کی کوئی ایسی دلیل نہیں آئی ہے ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہو کہ حائضہ عورت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، تو قرآن کی تلاوت بھی کرے گی، نفاس کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت کرے گی۔ نفاس کا زمانہ بعد اوقات 30-40 دن کا ہو جاتا ہے، تو اب یہ قرآن سے دور رہے گی نہیں، تلاوت کرے گی۔ ہاں، اہل علم نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط کے طور پر، چونکہ یہ طہارت والی حالت نہیں ہوتی، تو قرآن مجید کو اٹھایا، مصحف کو اٹھایا تو وہ پلو سے، کپڑے سے وہ پکڑ کے، اور صفحات کو بھی اسی طریقے سے کسی پین وغیرہ کے ذریعے سے پلٹائیں اور پڑھے، تلاوت کریں، پڑھائیں بھی اور پڑھیں بھی، اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو صورت ہے موبائل میں پڑھنے کی یا ٹیب، لیپ ٹاپ وغیرہ میں پڑھنے کی، یہ تو بالکل صحیح ہے، اس میں تو ہاتھ باقاعدہ قرآن مجید کو نہیں لگ رہا ہے۔ بے شک صحیح، وہ اسکرین کے اندر ہے اوبویسلی۔ شیخ اس بارے میں فرمائیے گا آپ؟ دیکھیں اس کا استدلال وہاں سے بھی لیا جا سکتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، کہ یہ جو حائضہ عورت ہے عیدگاہ میں جائے اور دعا شعا مانگے وہاں پہ جا کے۔ ظاہر بات ہے اب دعا میں کئی طرح کی دعائیں ہوتی ہیں، قرآنی دعائیں بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا جاتا ہے، مناجات، ہاں جی، درود شریف پڑھا جاتا ہے، بنیادی جو چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پڑھنے کی ایسی واضح کوئی نص موجود نہیں۔ ہاں، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھے گی، وہ الگ سے نصوص موجود ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ قرآن کی تلاوت کے بارے میں ایسی کوئی نص موجود نہیں۔ ہاں البتہ چھونے سے گریز کرے۔ چھونے سے بھی مراد وہ جو مجلد ہمارے ہیں نا، مجلد مصحف ہوتا ہے جلدوں والا، اس کو چھونے سے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ کے ان اوراق کو، پیجز کو ہاتھ لگ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ڈیجیٹلائز چیز ہو گئی ہے، سکرین میں ہو گئی ہے، مطلب وہ ایک غیر محسوس چیز ہے، تو اس کو آپ ویسے ٹچ نہیں کر رہے ہوتے جیسے آپ ایک حصی چیز کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں سے موبائل سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ڈیجیٹل ہونے کا فائدہ بھی تو ہے، فائدہ بھی اٹھا لینا چاہیے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ جی۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ محترم تشریف آوری کا شکریہ، بارک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ، آگے دن بھی آ رہے ہیں قربانی کے، تو بہت کچھ سیکھے الحمدللہ، بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالرحمن انور صاحب، بہت شکریہ شیخ محترم۔ کافی عرصے بعد ماشاءاللہ ملاقات ہوئی، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں ملاقاتیں جاری رہیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت آپ سے چاہیں گے، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ فاسألوا